بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی تیاری اور رمضان کے بیان۔ پچھلی بار اس کے لیے 2 بیان کیے تھے۔ کتنے کیے تھے؟ ایک رمضان کی تیاری کا الگ بیان پہلے سے کیا ہوا تھا، اور دوسرا رمضان کا بیان الگ سے کیا تھا۔ وہ دونوں لگ بھگ 1 گھنٹے کے۔ کتنے؟ لیکن ان دونوں میں کتنی باتیں کامن ہے، تو اس بار میں نے ایک ہی بیان میں دونوں لے لیے، تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا بیان۔ اوکے، بیچ میں بریک ملے گا تم کو۔ سب سے پہلے رمضان نام سنتے ہیں تو کیا یاد آتا تم کو؟ روزہ۔ اور کیا یاد آتا؟ نماز، اور سحری، اور افطاری، اور ایگزام۔ ہاں، ایگزام بھی رمضان میں آنے لگ گئی۔ اور کیا آتا؟ ہاں؟ رمضان کی فاتحہ کون لگاتا؟ پیچھے بیٹھ۔ چلو، تو رمضان سب سے پہلی بات، رمضان آتا ہے 1 مہینے کے لیے۔ پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کا ہوتا اور 11 مہینے بغیر رمضان کے ہوتے۔ تو اس طرح دیکھنے جائے تو رمضان کی جتنی عبادت ہوتی ہے وہ 11 مہینے مل کر بھی انسان اتنی عبادتیں نہیں کرتا۔ جیسے کوئی انسان رمضان میں قرآن پڑھ لیتا، کوئی 1 قرآن پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 پڑھ لیتا، کوئی 10 قرآن بھی پڑھ لیتا، لیکن اکھے سال میں کتنے قرآن پڑھ لیتا وہ؟ شاید 1 بھی نہیں۔ اسی طرح رمضان میں جتنی فرض نماز کی پابندی ہوتی، اتنی غیر رمضان کتنی ہوتی؟ اتنی نہیں ہوتی۔ رمضان میں روزانہ انسان سحری میں اٹھ کر تہجد پڑھتا، لیکن روزانہ کتنی پڑھتا؟ 1 بھی نہیں، کبھی اللہ ماشاء اللہ پڑھ لی ہو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک طرف ہے اور پورا سال 11 مہینے ایک طرف ہے۔ 11 مہینے کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دن جو ہے وہ رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ترازو میں تولے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک سائڈ رمضان کا مہینہ رکھے اور ایک سائڈ 11 مہینے رکھے تو برابر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ الگ ہوتا ہے، پورے سال میں 1 بار۔ رمضان مہینے میں پورا قرآن نازل ہوا۔ چلو، یہ تو بعد میں ٹاپک آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے رمضان کیا خصوصیت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں جب بارش آتی تھی، کبھی بھی، ابھی بھی جہاں پہ ہے نہیں جانور، جہاں پہ گھڑی نہیں ہے، تو جہاں پہ کوئی ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو جانور تک اپنی ایک سالانہ سائیکل چلاتے، جس کو کہتے ہیں مائیگریشن۔ کیا کہتے ہیں؟ پورے افریقہ میں ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں، اور وہ بارش جہاں جہاں ختم ہوتی جاتی اس کے آگے جاتے رہتے، صرف کائیں کے لیے؟ کھانے کی تلاش میں۔ لیکن جیسے ہی بارش آتی تو اپنے جو گھر ہوتا ان کا جگہ وہ واپس آ جاتے۔ اور اسی طرح پہلے زمانے میں جب بارش آتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ 1 سال مکمل ہو گیا۔ اب بارش سے مثال کیوں دے رہا ہوں میں؟ قرآن میں اللہ بھی بارش سے مثال دیتا ہے۔ بارش زندگی کا ارتھ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ بارش نہیں ہوگی تو نہ پیڑ پودے ہوں گے، نہ ان کو کھانے والے جانور، نہ انسان ہوں گے جو ان دونوں کو کھانے والے جانور ہوتے ہیں، یعنی انسان ہوتے، جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، پیڑ پودے اناج کو بھی کھاتے ہیں۔ تو بارش کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح رمضان کے بغیر جو مسلمان ہے وہ اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس میں شیطان جو ہوتا ہے ہمارا، اس کو قید کر لیا جاتا، تو شیطان ہم کو زیادہ بہکا سکتا نہیں ہے۔ ہم خود جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں رمضان بغیر، وہ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور
جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان کی راہ دیکھتے ہیں. ہر مسلمان کیا کرتا ہے؟ رمضان کی راہ دیکھتا ہے کہ رمضان آئے گا. اور اللہ کے نبی نے بھی بولا کہ دعا مانگو کہ اللہ رمضان پہلے پہلے میرے موت نہ آئے، رمضان میں آئے یا رمضان بعد آئے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ رمضان جانے کے بعد جو انسان گناہ شروع کرتا ہے وہ دوسرے رمضان آنے تک رکتا نہیں ہے، وہ سلنگ کرتا جاتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک ہوتی ہے نزدیک کی گمراہی اور ایک ہوتی ہے دور کی گمراہی. تو ہر مسلمان رمضان جانے کے بعد، کچا پکا مسلمان، سچا مسلمان نہیں، سچا مسلمان کے لیے رمضان بغیر رمضان سب سرخا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. لیکن جو کچا مسلمان ہوتا ہے ہمارے جیسا تو کیا کرتا ہے؟ رمضان جانے کے بعد اللہ سے دھیرے 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 دور ہونے لگ جاتا ہے. تو وہ نزدیک کی گمراہی میں کہاں جاتا ہے؟ جیسے کہ ایک رسی سے بندھا ہوا گھوڑا ایک باڑے میں ہے، تو گھوڑا جہاں تک رسی جائے گی وہاں تک ہی جائے گا نا، اس کے آگے وہ جاتا نہیں ہے. تو مسلمانوں نے بھی حدیں بنائی ہے کہ بھئی جیسے کہ اللہ ہے یا آخرت ہے یا نبی ہے یا قرآن ہے یا دین ہے، اس کے بارے میں کچھ انشن بولنا نہیں ہے. تو یہ کیا ایک رسی ہے، ایک لیمٹ ہے. اس لیے وہ جتنی دور جاتا ہے اتنی دور جا کے واپس آ جاتا گھوڑا گھوم کے کہ بھئی میں گھوموں گا پھروں گا کہیں بھی کروں گا، لیکن آنا کہاں ہے؟ وہ کھوٹے کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اس سے دور ہو جا نہیں سکتا. انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ بندھارن میں آ گیا. اس لیے مسلمان نے بھی اپنے آپ کو بندھارن میں ڈال دیا کہ میں کچھ بھی کروں گا لیکن اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا. نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، لیکن اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا. تو وہ دور کی گمراہی میں جاتا نہیں ہے، نزدیک کی گمراہی میں رہتا ہے. تو رمضان آنے پر ہر سال اس کو موقع ملتا ہے کہ واپس جو اللہ کی قربت تھی، اللہ کی قریبی، تو واپس میں اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے کیا کر لوں؟ میں مل جاؤں. تو اصل مقصد کیا ہے رمضان کا؟ اللہ کے قریب آ جانا. اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لے کہ اللہ سب کچھ بھلا کے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے وے اور ہم کو جنت کے لیے چن لے وے اور ہم کو اچھے کام کے لیے چن لے وے، تاکہ ہم اچھے کام کریں اور لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتائے. اور سب سے اچھا کام کیا ہے بھائی؟ زندگی میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر سیکھنا اور اسی کو لوگوں کو سکھانا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کام اور سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. عربی الفاظ نہیں، قرآن کے احکام. کیا؟ قرآن کے احکام. اور قرآن سے رمضان کو خصوصیت ہے، کیا ہے؟ خاص کر دیا گیا. اس لیے لوگ اکثر تراویح میں پورا قرآن ختم کرتے، اللہ کے نبی بھی کرتے تھے، نماز میں پورا قرآن. ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے اور ان کو جتنا نازل ہو گیا ہوتا پورا قرآن ریپیٹ کراتے. کیا کراتے؟ ریپیٹ کراتے. 3 بار دور کرتے. کتنی بار؟ الگ الگ روایت آتی ہے. اور اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو سناتے جو پورا قرآن ان کو نازل ہو گیا ہوتا وہ. پھر اللہ کے نبی جو حافظ صحابہ ہوتے جن کو پورا قرآن یاد ہوتا یا جتنا بھی یاد ہوتا ان سب کا قرآن سنتے. تو قرآن کا دور ہوتا. کیا ہوتا؟ سننا سنانا ہوتا کہ بھئی تم کو صحیح یاد ہے کہ نہیں ہے. قرآن کی ترتیب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، ایسے. تو ترتیب کے ساتھ میں اور ترتیل کے ساتھ میں قرآن سنتے. کہیں کسی کی کوئی غلطی ہوتی تو سدھر جاتی. آج بھی جن کو قرآن حفظ ہوتا ہے وہ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں. اس کے بعد تراویح میں بھی قرآن سناتے ہیں. تو خاص اللہ نے قرآن کو کر دیا کس لیے؟ رمضان کے لیے. کہ سال میں رمضان کا موقع ایسا آتا ہے کہ ہر حافظ یا جتنی بھی جس کو حفظ ہو قرآن، وہ بھی قرآن حافظ ہے لیکن کتنا؟ تھوڑا. جیسے کسی نے سورہ یاسین حفظ کری تو وہ کتنا حافظ ہے؟ سورہ یاسین کا. جس نے پورا قرآن حفظ کیا تو کتنا حافظ ہے؟ پورے قرآن کا. تو ان کو چاہیے کہ رمضان میں کیا کرے؟ دور کرے، کسی کو بھی اپنا قرآن
سنائے اور چیک کرے کہ بھئی میرا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور کہاں کہاں کیا غلطی ہے تو میں سدھار لوں پورے رمضان میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو رمضان کے ساتھ خصوصیت کس کی ڈال دی گئی؟ قرآن کی۔ رمضان مہینے میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ اب یوں تو اللہ کے نبی پہ تھوڑا تھوڑا اکھے سال نازل ہوتا تھا، لیکن رمضان میں کیا کرا؟ پہلے آسمان پہ پورا قرآن نازل کر دیا، وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ تو ان شارٹ قرآن کو رمضان کے ساتھ بہت خوش ہے۔ کتنے لوگ کیا کرتے اکھے سال مدرسہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، سمجھتے، سب کرتے، رمضان میں چھوڑ دیتے۔ بول ہم نے تو روزہ رکھا، اتنی عبادتیں کر لی، مدرسے کی چھٹی ہو گئی، اب قرآن کی رجا۔ تو قرآن کی رجا نہیں ہوتی رمضان میں، قرآن کا دور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا؟ کہ ہم نے جتنا بھی سیکھ لیا ہو زندگی بھر سے، وہ سارا کے سارا قرآن کو کیا کریں؟ دہرا جائے۔ جس کی صورتیں کمزور ہے وہ کو پکی کی جائے، جس کی نماز کمزور ہے وہ پکی کی جائے، جس کی دعائیں کمزور ہے وہ پکی کی جائے، جس کے کلمات ہے، جس کا علم ہے کہ بھئی مجھے علم کمزور ہو گیا ہے تو وہ پکا کی جائے۔ جیسے کہ قصص الانبیاء کا دور، کہ سارے نبیوں کے قصے پھر سے پڑھے جائے، سنے جائے۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی کا، جس کو کہتے ہیں سیرت کا بیان، تو وہ پھر سے سنا جائے، پڑھا جائے، تو سارا علم جو ہمارا ہے وہ دہرائے جائے۔ جیسے سارے عقائد جو اپنے عقیدے لکھے، جیسے بھائی اس چیز اور کے ٹاپک سارے جو لکھے ہوئے ہیں، وہ ان شارٹ جتنا ہم کو آتا اس کو کیا کرے؟ ریپیٹ کرے۔ تو قرآن شریف کے دور کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ ساری چیزوں کا بھی دور مطلب دہرانا، اور ایک دوسرے کو سنائے۔ کیا کرے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ چلو، رمضان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے، یہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی رجب سے رمضان کی تیاری کرتے۔ اب جیسا بھی رمضان کی تیاری کا ہی بیان ہے نا، رمضان کی خصوصیات کا، رمضان کی تیاری کا۔ اللہ کے نبی جب سے رجب کا چاند لگتا، کہ رجب کا مہینہ کب آتا؟ رجب، شعبان، رمضان، یعنی رمضان کے 2 مہینے پہلے۔ اللہ کے نبی رمضان کے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کرتے، اور ان کی تیاری عام انسانوں سے کچھ زیادہ ہوتی تھی، کہ وہ رجب اور شعبان کا مہینہ ایسے ہی گزارتے جیسے رمضان کا مہینہ ہو۔ وہ دونوں مہینے کے روزے رکھتے اللہ کے نبی۔ تو صحابہ نے بولا ہم بھی رکھیں گے، تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تم رمضان کے پورے روزے رکھنا۔ رجب اور شعبان کے پورے روزے رکھنے کو اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ ایسا کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، سمجھا نا؟ ایک رکھو، ایک چھوڑو، تیسرا رکھو، چوتھا چھوڑو، پانچواں رکھو، چھٹا چھوڑو۔ کون سا؟ رجب اور شعبان کا، رمضان کا نہیں۔ رمضان کے تو سارے کے سارے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ایک بھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب رمضان کی تیاری میں کیا ہوتا تھا کہ رمضان کے پہلے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو کہ اللہ ہمارا رمضان اچھا گزارنا، سارا رمضان کا وقت وصول کرے، ایسی ہدایت ملے ہم کو، اور دعا سے زیادہ اور تم کو کچھ کام آنے کا نہیں ہے۔ تو رمضان پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دو اللہ سے کہ ہمارا رمضان کیسا گزرے؟ بہت اچھا گزرے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی دعا کرتے تھے کہ موت کب آئے؟ رمضان میں آئے، یا رمضان پہلے نہ آئے، کیونکہ اب رجب آ گیا ہے، اب 2 ہی مہینے بچے، تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کہ ہماری موت اگر لکھ بھی دی ہو تو کیا کرے؟ اس کو پوسٹ پون کر کے رمضان تک کھینچ لے ہوئے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، موت لکھی کس نے؟ اللہ نے۔ پوسٹ پون بھی کون کرے گا؟ اللہ۔ بس اپنے تو دعا مانگنے کا کام ہے، قبول ہوئے نہ ہوئے اللہ کی مرضی، لیکن ہم نے تو دعا مانگی نا، ہم نے اچھے کے لیے دعا مانگی، تو جو دعا ہماری یہاں قبول نہیں ہوتی وہ کیا ہو جاتی؟ وہ بھی پوسٹ پونڈ ہو کے کہاں چلی جاتی؟ جنت میں۔ تو دعا مانگنے میں کنجوسی مت کر، جو مانگنا ہو مانگو۔ تم کو پوری دنیا مانگنی ہو تو پوری دنیا مانگ لو، لسٹ بناؤ، تمہارے دماغ میں کیا خیال آتا ہے، امیجنیشن کرو کہ تم کو کیا کیا ہے۔ جادوئی چیزیں جانتے نا، ہے نا، کتابوں میں پڑھتے، کارٹون میں دیکھتے، جادوئی چیزیں، بولے یہ تو عجیب عجیب باتیں ہوتی، تو دنیا میں تو ہو نہیں سکتی نا، لیکن کہاں ملے گی وہ؟ جنت میں۔ تو ساری چیزیں اللہ سے مانگ لو
کیونکہ جو چیز دنیا میں نہیں ملے گی وہ جنت میں ملے گی، اور جب جنت میں ملے گی تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں کوئی چیزیں مجھے ملتی نہیں، تو زیادہ سے زیادہ جنت میں ملتی۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ سے رمضان پہلے ہی دعا شروع کر دو کہ ہمارا رمضان بہت بہتر گزرے۔ رمضان کا پہلا مقصد ہے گناہوں سے توبہ کر لینا، سبھی بتائے نا میں نے۔ تو کیا ہے پہلا مقصد؟ اللہ جو ہم سے ناراض ہو گیا وہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اس کے بعد دولت ہو کہ نہ ہو، اس کے بعد چیزیں ہو کہ نہ ہو، اس کے پاس عزت ہو کہ نہ ہو، اگر اللہ راضی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اب اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ہم سے گناہ نہیں ہوئیں گے، کیا نہیں ہوئیں گے؟ ہم سے بری باتیں نہیں ہوئے گی، نہ ہمارے منہ سے بری باتیں نکلے گی، نہ ہمارے دماغ میں کسی کے لیے برائی آئے گی۔ تو جو اللہ والے ہو جاتے وہ نہ برے کام کرتے، نہ برا کسی کے بارے میں سوچتے، نہ منہ سے کوئی بری بات نکالتے۔ جب بھی بولیں گے کیا بولیں گے؟ اچھا بولیں گے۔ جب بھی کریں گے کیا کریں گے اللہ والے؟ اچھا کریں گے۔ اور جب بھی سوچیں گے تب بھی کیا سوچیں گے؟ اچھا ہی سوچیں گے لوگوں کے بارے میں۔ 24 گھنٹے سپنے بھی آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے، لوگوں کا برا ہونا ہو جائے، ہمارا بھی بھلا ہو، لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ سپنے میں اذان سنیں گے تو بولیں گے ارے ارے میرے نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو ایسے بھی سپنے آنے لگ جائیں گے۔ کب؟ جب تم اللہ والے ہو جائیں گے، جب تم کو اللہ قریب کر لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا کرو بھائی؟ کچھ نہیں کر سکتے ہم، صرف کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگو۔ کیا کرو؟ اللہ سے دعا مانگو، اور اللہ کو بولو کہ اللہ ہم کو قبول کر لے۔ کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ کائیں کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، کہ تاکہ ہم اللہ کے دین کی محنت بھی کریں، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور پھر آگے لوگوں کو بھی اس کی ہدایت دے، سکھائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو سب سے مین مقصد کیا ہے رمضان کا؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے سارے برائیاں دور ہو جائے، شیطان بھی ہم سے دور ہو جائے۔ اتنی عبادت کرے رمضان میں کہ فرشتوں کی فوج جمع کر لے ہوئے، فرشتوں کے جھنڈ فرشتوں کی فوج جمع کر لیں گے ہم، تو کیا شیطان ہمارے قریب آ سکے گا؟ نہیں آئے گا۔ جب شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا تو ہم کو رمضان کے بغیر بھی رمضان جیسا ہی لگے گا، اللہ والا فیل ہو۔ کیا ہوگا؟ اللہ والا۔ یہ دن بھی اللہ والا، اگلا دن بھی اللہ والا، اس کے اگلا دن بھی اللہ والا۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم کوئی بڑا گناہ نہیں کر لیتے۔ اور جیسے ہی بڑا گناہ اگر کوئی کرے گا تو پھر سے اللہ سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا رکھنی ہے کہ رمضان میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اکھے سال کیسے رہنا ہے؟ جیسے ہم رمضان میں رہے۔ تو رمضان میں کیا کرنی؟ پریکٹس۔ کیا کرنی؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو رمضان کوئی یوں نہیں ہے کہ بھائی گزر جاوے، ٹائم پاس ہو جاوے، ادھر ادھر فضول باتوں میں چلے جاوے۔ وہ آگے بتائیں گے کیا کیا ہے۔ دور کی گمراہی۔ صبح سے 24 گھنٹے کی ترتیب۔ اب صبح سے میں گناتا ہوں کہ بھائی اکثر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رمضان کیسے گزارتے، تو کیا کیا چیز کرتے ہیں، وہ آگے میں چیزیں تم کو گنا دیتا ہوں، لیکن اس کو کرنا کیسے ہے۔ جیسے کہ اہم کام رمضان کے سب سے پہلے آتا ہے 5 وقت کی نماز۔ کیا آتا ہے؟ 5 وقت کی نماز کیسی؟ فرض نماز۔ دوسرا آتا پورے مہینے کے روزے جو فرض ہیں۔ تیسرا آتا نفل نماز ہے جو الگ الگ اوقات میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اس کے بعد آتا قرآن شریف جو میں نے ابھی بتایا ڈیٹیل میں کہ قرآن شریف کو کیا کرنا ہے۔ پھر آتا اللہ کا ذکر کہ ہماری زبان پہ فالتو باتیں گانے یا دوسری چگلی وغیرہ نہ ہو، اور کیا ہو؟ اللہ کے ذکر ہو۔ اس کے بعد آتا ہے نیند کا خیال رکھنا، یعنی ٹائم ٹو ٹائم سونا۔ کبھی بھی جاگ گئے کبھی بھی سو گئے ایسا نہیں، ٹائم ٹیبل بنانا۔ کیا بنانا؟ نیند سے مراد کیا ہے؟ ٹائم ٹیبل۔ اور اسی کے ساتھ میں کھانے کی بھی ٹائم ٹیبل بنانا۔ آج جو کھایا کل وہ کھایا پرسوں وہ کھایا، روزانہ ایک ایک چیز کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ڈیٹیل میں آئے گا انشاءاللہ۔
تو اپنی صحت کا یعنی کہ ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا، ورنہ تو روزے چھوٹ جائیں گے۔ پھر دعائیں، کیا کرنا؟ دعائیں مانگنا۔ پھر 3 اشرے کا خیال رکھنا۔ ایک الارم رکھتے نا ٹائم کہ بھئی اتنا ٹائم ہو گیا، اب اتنا ٹائم بچا ہے، اب اتنا ٹائم بچا ہے۔ تو رمضان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو، پہلے 10 دن، بیچ کے 10 دن اور آخری 10 دن۔ اس کا خیال بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب رمضان چلا گیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد آتا ہے اعتکاف۔ کیا آتا ہے؟ جو رمضان کے آخری 10 دن میں ہوتا۔ اس کے بعد آتی طاق راتیں، جو آخری 10 دنوں میں آتی، جاگنے کی راتیں۔ اور اس کے ساتھ میں آتا، کیا آتا؟ شب قدر۔ پھر آتے صلاۃ التسبیح۔ پھر روزے میں، اب یہ روزے کی دوسری وہ آئے گی چیزیں کہ کیا کیا کرنا، کیا کیا نہیں کرنا، وہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں آئے گی، برابر؟ تو سب سے پہلے ہم 24 گھنٹے کی ترتیب دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اٹھے گا کب انسان؟ سورہ مزمل میں آیا تھا نا، کب اٹھو؟ اگر کسی کو رات کو زیادہ عبادت کرنی ہے کہ دن میں سونے کا ٹائم ملے گا، ہے نا، تو رات کو زیادہ عبادت کرو، آدھی رات۔ کتنی؟ آدھی رات۔ اور کسی کو اتنا نہ ہو سکے تو کتنی رات؟ 1/3 رات۔ کتنی؟ 1/3 رات۔ فار ایگزامپل 7 بجے رات ہو گئی، واپس صبح کب ہوئی؟ 7 بجے ہو گئی غالباً، تو 12 کلاک قریب یوں سمجھ لو کہ رات رہتی ہے نا۔ تو 12 کلاک جو رات رہتی تو اس کا 1/3 تیسرا حصہ کیا ہوگا؟ 4 کلاک، ہے نا۔ 12 جو چھیدما 3 گنیں گے ڈیوائڈ بائی 3 تو کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے نا۔ تو 4 کلاک ہماری عبادت کے لیے نکالو۔ اس میں سے 1 کلاک تو سحری میں چلی جائے گی، یا آدھی کلاک۔ سحری میں کتنا ٹائم جاتا؟ 15 منٹ سے آدھی کلاک ہی جاتا نا، تو وہ بھی 4 کلاک میں گن لو۔ تو باقی جو بچے ہمارے پاس، تو 4 کلاک ہم سو جائیں گے، 4 کلاک عبادت کر لیں گے، اور باقی کا کیا کریں گے؟ بچے 4 کلاک دن میں سو لیں گے، یا تو فجر کی نماز کے بعد اشراق نے چاشت پڑھ کے سو جائے ظہر تک، اگر کسی کو ٹائم ہے، نہیں تو کوئی ظہر سے اثر سو جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اٹھنا کب ہے؟ تہجد میں، اور جتنا زیادہ اتنی عبادت کرے اپنی حساب سے۔ تو تہجد میں کیا پڑھیں گے ہم؟ 8 رکعتیں۔ کتنی رکعتیں؟ 8 رکعتیں، اور اس کے ساتھ میں 3 وتر، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم سحری کھائیں گے، سحری کھانے کے بعد فجر کی اذان ہوگی تو فجر کی نماز پڑھیں گے، اوکے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج جب تک نکل نہ جائے تب تک ہم کیا کریں گے؟ یا تو قرآن پڑھیں گے، یا اللہ کا ذکر کریں گے، یا دعا کریں گے، فالتو کام نہیں کریں گے۔ پھر جب سورج نکل جائے گا تو سب سے پہلے ہم اوابین کی 2 نماز آتی ہے، ایک آتی ہے اشراق کی نماز جو سورج نکلنے کے فوراً پڑھتے ہیں، پھر آتی چاشت کی نماز جو تھوڑے دیر، آدھی یا 1 گھنٹے بعد، سورج کے نکلنے کے آدھی یا 1 گھنٹے بعد آتی۔ تو اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں چاشت کی نماز بھی پڑھ لے ہوئے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد اگر کسی کو کچھ سونا ہے تو سو جائے رات کا۔ اگر کوئی 4 گھنٹے جاگا، 4 گھنٹے سویا رات کو، تو وہ 4 گھنٹے یہ سو لے ہوئے چاشت کے بعد۔ اگر کسی کو سونا نصیب نہیں ہوا، کچھ کام ہے، تو کیا کرے؟ دوپہر میں سو لے۔ کیا کر لے؟ دوپہر میں کر لے۔ ویسے 4 گھنٹے کا تو نہیں، 6 گھنٹے کی تو نیند لیتے ہی یہ لوگ، تو رات کو کیا کرے؟ 6 گھنٹے کی نیند لے، اور 2 گھنٹے یا تو چاشت کے بعد سو لے ہوئے، یا پھر ظہر کے بعد سو لے ہوئے، جب ٹائم ملے جس کا بھی۔ تو رمضان میں 2 ٹکڑے نیند کے کرنے ہی پڑیں گے، ایک 6 گھنٹے کے رات کے اور 2 گھنٹے دن کے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری صحت اچھی رہے گی، ہم بیدار رہیں گے اور سارے عبادت کر سکیں گے۔ اس کے بعد تم کو ظہر تک دوسرے کام کوئی بھی، جیسے لوگ کام دھندے جاتے، اسکول والے اسکول جاتے، ایگزام والے ایگزام کی تیاری کرتے، جو بھی کرتے وہ کرو، اور اسی طرح ظہر سے عصر بھی۔ تو یہ پورا دن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پورا دن ہو گیا، چاشت سے لے کر عصر کی نماز تک۔ اس کے بیچ میں تمہارے جو کام ہے وہ کر لو، سارے کر لو، کام دھندہ ضروری ہے نا۔
لیکن سارے کام کرتے کرتے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. کیا کرنے اللہ کا ذکر بھائی؟ کچھ نہیں آتا ہے تو 4 کلمے، جو تیسرا کلمہ یاد ہے نا، سبحان اللہ پڑھو، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. اور جس کو جو بھی ذکر آتا ہو وہ پڑھتے رہو. کب؟ عصر تک. پھر بعد میں عصر سے لے کے مغرب تک افطار کا سامان خریدنے جاتے ہیں نا، تو افطار کا سامان ایسا خریدو کہ لسٹ بنا کے جاؤ، پتہ لگا لو کون سی دکان کہاں ہے، تورنت پھٹافٹ 15 منٹ میں خرید کے لے آؤ. لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سارا عصر سے لے کے مغرب تک کا جو اللہ کے ذکر کا، دعاؤں کا اور قرآن شریف کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، افطاری کا سامان خریدنے میں، اس کی تیاری میں، اس میں ہی لگا دیتے ہیں. تو سارا ٹائم کیا چلا جاتا ہے، برباد. تو اس سے بہتر ہے کہ کیا کرو کہ جہاں کٹے کٹائلا فروٹ مل رہا ہے وہاں سے لے آؤ، کچھ چیزیں مل رہی وہاں سے لے آؤ. اس میں صحت کا دھیان رکھنے میں یہ ہے کہ روزانہ ایک طریقے کا پھل مت کھاؤ. آج ایک پھل کھایا، کل دوسرا کھایا، پرسوں تیسرا کھایا. اسی طرح جو تلیلی آئٹم یا جو بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک ایک ہی لاؤ. آج یہ لائے سموسے تو کل چکن دانہ لائے، پرسوں سیخ کباب لائے، یا جو بھی لائے تمہاری مرضی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس طرح اگر صحت کا دھیان رکھتے ہو ہم لائیں گے تو ہم بیمار نہیں پڑیں گے. تو افطاری کا سامان خریدنے میں اور تیاری میں زیادہ ٹائم مت بتاؤ. اس کے بجائے کیا کرو، عبادت میں لگاؤ. پھر جب افطاری کا ٹائم آنا شروع ہو جائے گا تو 15 منٹ پہلے سب فارغ ہو جاتے نا، تو 15 منٹ پہلے فارغ کر کے دعا کرو. کیا کرو؟ اس وقت دعا کا ٹائم ہوتا، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم کو جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی یا ٹائم نہیں ہو جاتا ہم روزہ کھولیں گے نہیں. کھانا کیا ہوتا ہے، سب کٹیلا تیار ہوتا ہے نا، سب تیار ہو جاتا، سب ہے فریج میں رکھیلا فریج میں رکھا ہے، باہر رکھیلا باہر ہے، جو گرم کرنے کا گرم ہو رہا ہے، لیکن ہم کھاتے نہیں ہے. تو اس وقت جو دعا ہم مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا. یوں تو پورے رمضان میں کبھی بھی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا ہی، لیکن وہ وقت کیا ہوتا ہے، خاص دعا کا ہوتا ہے مغرب کے عین 15-20 منٹ پہلے. تو جتنی دعائیں مانگنی اس وقت مانگ لو، لسٹ بنا کے رہو. کیا کرو، جو پوری لسٹ بنا لو، پھر جو یاد آؤ اور امیرتے جاؤ، روزانہ امیرو. پھر یہی معمول کیا رکھو، رمضان اکھے رمضان کرتے رہو. اور اکھے رمضان کے بعد میں اکھے سال بھی یہی معمول رکھو پھر، کہ مغرب کے پہلے ہم کیا کرنے بیٹھ جائیں، دعا مانگنے بیٹھ جائے ساری لسٹ کا. کیونکہ مغرب کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دعاؤں کا. پھر ہم افطار کریں گے. افطار کرنے کے اندر سب سے پہلے دھیان رکھیں، شریر کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی. کس کی ضرورت ہوتی ہے، تو پانی زیادہ سے زیادہ پیو. انسان کا آدھے سے زیادہ پیٹ تو پانی سے ہی بھر جائے گا، تو کیا کچر پچر کھائے گا، نہیں. پھر اس کے بعد میں جو سامنے رکھا وہ دھیمے دھیمے ایک ایک ٹکڑا، کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، ہپ 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 ٹکڑا چباتے بھی نہیں ہے اور اس کو کھا کے گر جاتے ہیں. تو اس سے نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، نقصان. کتنے ہوتے ہیں ایسا، گرم گرم وہ ہے سموسا یا چکن دانہ، اس کے سامنے ٹھنڈا نیمبو پانی یا کولڈ ڈرنک وہ رکھ دیتے، تو گرم اور ٹھنڈا دونوں مکس کر کے کھا لیتے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، گرم ٹھنڈا ہو جاتا تو زکام بھی ہو جاتا ہے نا. تو ایسی حرکت نہ کرے. نیمبو پانی بھی تو کیا ہوئے، سادہ، ٹھنڈا نہیں. اور ٹھنڈا پانی ہرگز مت پینا. جب پہلے روزہ کھولے تو ٹھنڈا پانی پی لیتے لوگ، تو اس سے کیا ہوتا، جو پیٹ کا ایسڈ بنا ہوتا نا، جو ہوتا ہے نا وہ بھوک لگنے والا، تو وہ شانت ہو جاتا. پھر ہم زیادہ کھا سکتے نہیں ہیں. تو ٹھنڈا پانی مت پینا. اور ہماری جو شریر کی زیادہ پانی کی طلب ہے کہ بھئی اکھے دن پانی نہیں پیا ہے تب پانی زیادہ پینا ہے، تو جو انسان ٹھنڈا پانی پیتا وہ زیادہ پانی پی سکتا نہیں ہے. تو اس میں افطار کا خیال رکھیں، افطار میں کہ ٹھنڈا پانی نہ پیے. چلو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں آئے گا. تو بات سمجھ میں آئی. افطار کرنے کے بعد تورنت کیا کرے، اچھی طرح کر لے افطاری، کوئی دیر نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہے، مولانا بھی راہ دیکھتے 10 منٹ. پھر ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے. مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک
تھوڑا سا آرام کرے. کیا کرے؟ کمر سیدھی کر لے وے, بیٹھ لے وے, شانتی رکھے. کتنے لوگ کھیلنے بھاگتے, جو کھیلنے بھاگتے یا کام کرنے بھاگتے پھر کیا کرتے, پھر ان سے تراویح پڑھی جاتی نہیں, یہ تھک جاتے ہیں کیونکہ سستی آتی. کھانے کے بعد کیا آتی ہے؟ سستی. تو مغرب کے عشاء کے ٹائم کے بیچ میں کیا کر لے, تھوڑا سا کمر سیدھی, تھوڑا سا آرام کر لے وے, تھکان ہوتی ہے. پھر تیاری کرے عشاء کے نماز کی. عشاء کے نماز پڑھیں گے, ہاں, تراویح پڑھیں گے. اس کے بعد میں انسان چاہے تو سو جائے کیونکہ تہجد میں اٹھنا ہے, اور نہیں تو کوئی خرافاتی کام نہیں ہوتا. خرافاتی کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے خرافاتی کام؟ ٹی وی دیکھنے لگ جاتے. کیا لگ جاتے؟ مغرب بعد ہی ٹی وی دیکھنے لگ جاتے. پھر اس میں جو آ رہا وہ سب دیکھتے رہتے, تو تمہارا جو پورے روزہ رکھیلا, عبادت کریلا, سب کیا ہو جائے گا؟ وہ کھا جائے گا. اس لیے مہربانی کر کے پورے رمضان ٹی وی بند. اب ٹی وی نہیں ہے تو موبائل ہاتھ میں لے لیتے, یوٹیوب کھول لے ہوئے, شارٹس لگا دیتے, کچھ بھی لگا دیتے, تو وہ سب بھی تمہارے کیا سارے اعمال کھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ کتنی بھی تم بولو کہ ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے وغیرہ, نہیں, وہ تمہاری چیزیں کھا ہی جائے گا, ساری عبادت کھا جائے گا. سارا بنائے ہمارا معیار اللہ کے قربت جو ہوئے گی, ہم اللہ کے جتنے قریب ہوئیں گے وہ پھر سے دور کر دے گا. اس لیے مہربانی کر کے ایسی چیزوں میں نہ پڑے. بہتر ہے کہ رمضان میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. کیا کرو؟ چھوڑ دو. لیکن کتنے بچوں کو عادت ہوتی ہے کارٹون وغیرہ دیکھنے کی, ہے نا, چھوٹے بچے رونے لگ جاتے وغیرہ, تو وہ کارٹون ان کو لگا کے دے دو, وہ بھی آدھی 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں بہانے سے, میں چاہ رہا کہ کرکٹ وہ نیوز آ رہی یا کچھ نہیں, کیونکہ وہ دھیرے دھیرے پھر ناٹک پہ آتے, ناٹک دیکھتے دیکھتے پکچر پہ آتے, پکچر دیکھتے دیکھتے گانوں پہ آ جاتے. شروع میں بہت ہوتا ہے پہلے 10 دن, لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے, رمضان بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ نفس نہیں مانتا. کیا نہیں مانتا؟ نفس نہیں مانتا. اور نفس کا بیان بھی انشاءاللہ آئے گا. تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی. پھر کیا کرے, تراویح پڑھ لی, عشاء کی نماز پڑھ لی, سب ہو گئی. اس کے بعد میں جو نوافل پڑھنی ہو وہ پڑھ لی, جس کو صلاۃ التسبیح پڑھنی وہ پڑھو, جس کو صلاۃ التوبہ پڑھنی وہ پڑھو. اور ایک بات کا دھیان رکھو کہ پورے سائیکل میں جب سے اٹھے ہم اور سوئے, باوضو رہے. کیا رہے؟ باوضو, یعنی وضو کے ساتھ. جب بھی وضو ٹوٹے ترنت وضو کر لو, کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. کوئی انسان جب باوضو رہتا تو فرشتے اس کے ارد گرد رہتے, ساتھ میں چلتے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کے لیے دعائیں کرتے. اور بہت اچھا عمل ہے جنت میں جلدی جانے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جلدی جانے کا عمل کیا ہے, کہ وہ لوگ باوضو رہتے ہیں. کون؟ اللہ والے. تو اللہ والے بننے ہو تو اللہ والے جیسے کام کرو. سمجھ میں آ گئے نا باوضو کیا؟ جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لو ترنت. کتنی دیر لگتی بھائی؟ 1 منٹ ہی لگتی نا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کے بعد سو جاؤ اور پھر سے تہجد میں اٹھ جاؤ. تو یہ سائیکل سمجھ میں آئی؟ اب اس کے اندر ڈیٹیل میں کیا کیا ہے وہ آگے بتا دیتے ہیں. کچھ اہم باتیں ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں. اس کے بعد میں بریک پڑنے کے بعد میں سارے کہ نماز کیسے پڑھنی, اس کا مسئلے کیا ہے وغیرہ وغیرہ وہ بیان کریں گے اپنے. سب سے پہلا آیا بھائی, رمضان میں لڑائی نہ کرے. لڑائی کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان پھیٹم پھاٹ نہیں لڑتا, کوئی تلواریں نہیں نکالتا. منہ سے, کیا سی؟ منہ سے, زبان سے لڑنا, آنکھیں دکھانا. اور کسی کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ روزے میں لڑ لے وے, کمزور ہوتے ہیں نا, روزہ رکھیلا ہوتا ہے, تو اس کو کیا دھمکی دیتے ہیں؟ روزے بعد ملیو. کیا بولتے ہیں؟ روزے بعد ملیو, دکھاتا ہوں یا دکھاتی ہوں. یہ شیطان کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ تو شیطان ہمارے اندر بیج ڈال کے گیا. لڑائی کا کیا ڈال کے گیا ہے؟ بیج. شیطان تو چلا گیا نا رمضان میں, قید ہو گیا, لیکن یہ بیج ڈال کے گیا ہے. تو یہ بیج کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑا کرتے ہیں. اور رمضان میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتے. یہ سب شیطانی کام ہے. تو جو انسان رمضان میں لڑائی جھگڑا کرے گا اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. تو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ ٹی وی موبائل کا سمجھا دیا. فضول باتیں اور غیبت نہیں کرنی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے. عورتوں کی خاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اکثر عورتوں کی باتیں آتی ہے. حالانکہ آدمی بھی بیٹھتے. جب آدمی بیٹھتے میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دیتے. تو اس میں آدمی عورت کا خاص نہیں ہے, سبھی ہے.
بچے بڈھے کا بھی خاص نہیں ہے، کوئی بھی عمر ہے، بچہ جوان بڈھا، آدمی عورت، کوئی بھی ہو، بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ 2 جنے بیٹھے تو تیسرے کی برائی، 4 جنے بیٹھے تو دوسروں کی برائی، یہی برائیاں کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ بھی کیا کریں گے؟ تمہارے اعمال کھا جائیں گے۔ اور خاص طور پر روزے میں خیال رکھے، روزے میں لڑائی نہ کرے، روزوں میں غیبت نہ کرے، روزوں میں فالتو باتیں نہ کرے۔ اس سے روزے کا کیا ہوتا ہے؟ ثواب جو ہے اور روزے کا جو نور ہے وہ کیا ہوئے گا؟ چلا جائے گا، پورا ہی چلا جائے گا، وہ تم کو محسوس بھی ہو جائے گا۔ روزے کا نور جانے کا مطلب کیا پتہ تم کو؟ روزہ لگنا، ثواب تو چلا گیا، اس کے بعد تمہارے پاس جو اللہ کی مدد تھی کہ تم کو بھوک پیاس نہ لگے وہ چلی جائے گی، تو تم تڑپنے لگ جاؤ گے، پھر تم کو بھوک پیاس لگنے لگ جائے گی۔ اس سے تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کرا، اس کے وجہ سے اب تمہارے کو کیا لگ رہا ہے؟ روزہ لگ رہا ہے۔ تو مہربانی کر کے نہ کسی کی غیبت کرو اور نہ ہی بیٹھ کے فالتو باتیں کرو۔ بگ باس کون جیتا، اس ناٹک میں اس کا کیا ہوا، اس کا بچہ ہوا کہ نہیں ہوا، ان سب باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کوئی ہمارے گھر والے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے رشتہ دار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کی کوئی باتیں ہی مت کرو، زیادہ دیر کیا رہو؟ چپ رہو، اور منہ کھولو تو کیا نکالو؟ اچھی بات کہو یا پھر اللہ کا ذکر کرو۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کے لیے جو فالتو باتیں کرتے رہے، چپڑ جو من میں آیا بس بکتے رہتے۔ تو اللہ کے واسطے رمضان میں اس کا خیال رکھو، تو غیبت بھی نہ کرو اور فالتو باتیں بھی نہ کرو۔ گیم نہ کھیلے، گیم کا میں نے اسپیشل ایک اندر ٹاپک ڈالا۔ گیم کیا ہوتا ہے؟ موبائل میں گیم کے شوقین ہوتے ہیں نا، ایگزام چلی گئی اب کیا کریں گے؟ دن رات موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ کتنے گھنٹے کھا جائے گا نا گیم، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنے گھنٹے کھا جائے گا وہ گیم، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب نماز کا بھی ٹائم آ کے چلا گیا۔ سمجھو کتنے لوگوں کو افطاری کے لیے بلاتے گھر والے، آ جا افطاری کا ٹائم ہو گیا، نو وہ گیم کھیلتا رہتا۔ تو گیم کی بہت خراب لت ہوتی ہے، سمجھ میں آئی؟ اسی طرح لوگ کھیلنے نکل جاتے۔ اب روزے کے بعد جب کھول لیا، اب تم کھیلو، آندہ نہیں، کوئی پی سی بیٹ کھیلے گا، ہے نا، کوئی کرکٹ کھیلے گا، کوئی بھاگم دوڑی، کب؟ روزے کے بعد۔ کتنے لوگ سحری کے بعد میں فجر کی نماز بعد نکل جاتے کہ پیچھی بیٹ کھیلیں گے، کتنے بیٹ لے کے نکل جاتے، کرکٹ 2 3 گھنٹے کھیل لیتے۔ اب وہ سحری بعد جب تم فجر کی نماز بعد کھیلو گے تو اکھا دن کیا ہوگا؟ پھر روزہ لگے گا۔ تو ٹائم کھیلنے کا کب باندھو؟ روزے کے بعد، سمجھ میں آئی؟ اور ٹائم باندھو اس کا کہ آدھی گھنٹہ تو آدھی گھنٹہ الارم لگا کے، 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹہ الارم لگا کے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آئی نفس کی تربیت۔ نفس کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ من۔ اب نفس تو نہیں جانتے تم، لیکن من کو تو جانتے ہو نا۔ میرا من نہیں مانتا، کیا کہتے ہیں ڈائلاگ؟ میرا من نہیں کرتا یہ کام کرنے کو، میرا من نہیں لگتا قرآن میں، میرا من نہیں لگتا نماز میں، ہے نا، میرا من نہیں کرتا کہ میں روزہ رکھوں، میرا من نہیں کرتا کہ میں چپ رہوں، میرا من نہیں کرتا کہ میں لوگوں کی عزت کروں۔ من تو کیا کرتا ہے؟ بری بات ہے، کیا کرتا ہے نا؟ من کی بات کبھی نہیں ماننے کی۔ تم نے اگر من کی بات ماننا شروع کرا، وہ تم کو اللہ کا مخالف بنا دے گا، شیطان کا دوست بنا دے گا۔ اور دوست تو نہیں بناتا شیطان، غلام بناتا۔ کیا بناتا ہے؟ شیطان کسی کا دوست نہیں، اس کے پیروکاروں کا بھی نہیں، اور اللہ والوں کا تو ہرگز نہیں۔ تو شیطان اس کا غلام بنا لے گا، اور کیا کرے گا؟ وہ تم کو جیسے چاہے گا نچائے گا اور چھلے جہنم میں لے جائے گا۔ تو من کی بات مت مانو، کیونکہ جو لوگ من کی بات مانتے وہ شیطان کے غلام بن جاتے۔ اب یہ من کی بات کیا ہوگی تم کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جہاں ہی تم اچھا کام کرنے جاؤ گے تو من نہیں کرے گا تب اچھا کام کرنے کا۔ لوگوں کو اچھی بات بلائیں گے، لوگ اپنے کو گالیاں دیں گے، انسن باتیں سنائیں گے، تو من کیا کرے گا؟ اس سے اچھا تو کسی کو بولنے کا ہی نہیں۔ یہ من ہے۔ اللہ کیا کہتا؟ کوئی برائی گالیاں سنائے، کوئی ہم کو مارے، کہ ہم کو طرح طرح کے الزام ڈالے، تو بھی کیا کرو؟ جب بھی کہو اچھی بات کہو۔ کیا کہو؟ جو لڑائی جھگڑا کرا اس سے دور ہو جاؤ، لیکن دوسروں کو کہو۔ جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت پڑو، دوسروں کو بتاؤ۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، سمجھ میں آ رہی؟ تو من کی بات نہ مانو۔ من بولے کہ افطار میں یہ انڈ سنڈ کھا لوں تو مت کھاؤ،
من بولے کہ روزے میں کھیلنے نکل جاؤں، مت کھیلو۔ من بولے کہ سحری میں اٹھا لیکن تہجد کی نماز نہ پڑھوں، نہیں پڑھو۔ سمجھ میں آئی؟ تو من کو جو انسان مارے گا وہ ہی اللہ کے قریب آ پائے گا۔ جو اپنی خواہشات پہ عمل کرتا وہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں آیا باوضو رہنا، پہلے آ گیا تھا نا، سمجھا دیا تھا نا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اوپر کی رمضان کی تیاری کا کیا ہے، اوپر کا۔ اب ڈیٹیل میں انشاءاللہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے کیا مسئلے ہیں، رمضان کے روزے کے کیا مسئلے تھوڑے بہت بتائیں گے۔ ڈیٹیل کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں زیادہ ٹائم لیں گے، زیادہ تر تو چیزیں میں نے بتا دی، شارٹ میں سمجھا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ شارٹ میں سمجھائیں گے، شب قدر کیا ہوتا ہے، صلاۃ التسبیح کیسے پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آئی؟ رمضان کی خصوصیات۔ اوکے، ابھی تک رمضان کے بارے میں اپنوں نے کیا ہے جانا کہ رمضان میں کیا کرنا، کیا نہیں کرنا۔ اب کیسے کرنا، جو بھی کرنا ہو کیسے کرنا، نماز، روزہ، اس کی طریقہ اور اس کے مسائل اور فضائل۔ سب سے پہلے آیا اپنا دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ سب سے پہلے دعا کے مین وقت، دعا کے 2 مین وقت ہے، ایک ہے تہجد کا یعنی سحری کا وقت، اور ایک جو بتایا میں نے افطار کے پہلے کا وقت۔ اس کے بعد میں آیا ہے روزہ۔ کیا آیا ہے؟ روزہ۔ اس کے آئیں گے فائدہ، نقصان اور مسائل۔ تیسرا آئے گا اور نماز۔ کیا آئے گا؟ نماز۔ اس میں آئے گی فرض نمازیں، نفل نمازیں، تراویح، صلاۃ التسبیح، اوکے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آئے گا قرآن۔ قرآن میں کیا کیا ہے؟ تلاوت ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن حفظ کرنا یا اس کا دور کرنا ہے، اور جس کو نہیں آتا اس کو قرآن سیکھنا اور سکھانا بھی ہے، یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ پھر آئے گا اعتکاف، اعتکاف کا فائدہ اور اعتکاف کے مسائل۔ پھر شب قدر کے بارے میں، جو راتوں کی عبادت ہے وہ۔ پھر آئے گا علم دین سیکھنا، اس کے اندر آئیں گے سب سے پہلے احکام، اللہ کے حکم کون سے بڑے بڑے وہ سیکھنا، اللہ کے نبی کی سنتیں، قصص الانبیاء اور سیرت النبی، جیسے تھوڑا میں نے پہلے بتایا تھا نا، یہ سارے ٹاپک ہے۔ اس کے بعد آئے گا ٹاپک زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے اندر اس کے مسائل ہے، اور پھر للہ کہ رمضان میں لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے، رمضان بغیر بھی۔ پھر آیا اسراف، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ ناراض ہو جاتا، فضول خرچی کیا ہوتی ہے وہ؟ تو روزے میں روزہ کھلائی، پہلے روزے کی دعوت اور کھانے کی بربادی، ہے نا، وہ سب ڈیٹیل میں انشاءاللہ آئے گی۔ پھر ہے 3 عشرہ، 3 عشروں کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا، تو 3 عشروں میں کیا کیا کرنا، دعائیں، توبہ، گناہوں سے بچنا اور عزائم۔ عزائم کا مطلب ہے مجھے کیا کرنا ہے، اس کی لسٹ بنانا ضروری ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا آیا روزہ۔ کیا آیا؟ روزہ۔ اس کا فائدہ، نقصان اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ چلو، روزے کا عقیدہ۔ سب سے پہلے روزے کا عقیدہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے روزہ ہے، روزہ کس کے لیے رکھ رہے بھائی؟ کوئی بولے روزہ ڈائٹنگ کے لیے رکھ لیا میں نے، تو پھر اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی بولے روزہ اس لیے رکھ لیا میں نے کہ اماں ابا رکھتے ہیں تو میں نے بھی رکھ لیا، وہ بولتے ہیں مولانا بولیں گے ماریں گے وغیرہ، جو بھی ہو کہ بھائی اس لیے رکھ لیا میں نے، تو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ رکھنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ سارے اعمال کا بدلہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، گنایا نا، اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جو انسان روزے سے محبت رکھتا، اکثر روزے دار رہتا، اللہ خود اس کا ہو جاتا اپنے آپ ہی۔ یعنی جو روزہ رکھتا وہ اللہ والا ہو جاتا۔ تو نیت کیا رکھنی روزے کی کہ ہم روزہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بھوکا رہنا، روزہ رکھتے ہیں تو اس سے اپنے ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے؟
ایک چائنیز ڈاکٹر ہے, شاید نوبل پرسکار بھی ملا اس کو, نوبل پرائز ونر ہے. وہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر کوئی سال میں 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے, جس طرح اپنے روزہ رکھتا ہے, اس نے رمضان کو اسٹڈی کیا روزے کو مطلب, تو وہ کہتا ہے کہ ہر بیماری اگر ڈھنگ سے روزہ رکھا جائے تو ہر بیماری, اللہ کے نبی نے فرمایا ہر رمضان میں 30 روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے, کتنے؟ یہ تم سے ہر بلا اور ہر مصیبت کو دور کر دیں گے. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ کینسر اگر ہوگا بھی شریر کے اندر تو یہ جو رمضان کے روزے رکھیں گے اس سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا, نکل جائے گا. تو یہ نیت سے بھی اللہ سے دعا مانگ کے اگر کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, تو یہ نیت سے بھی وہ روزے رکھے, اللہ قبول کرے. روزے کا بدلہ اللہ کی رضا ہے. روزہ جہنم سے بچاتا ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہو گیا؟ نفس کے لیے, ہمارے لیے, یعنی فائدہ تو یہ کہ اللہ راضی ہو گیا, لیکن کیا ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گیا تو جہنم سے خلاصی. جو رمضان کے روزے رکھا 330, کیا فائدہ؟ جہنم سے آزادی. اب جہنم سے آزادی, قرآن میں اللہ فرمایا بہت بڑی بات ہے. جہنم سے آزادی کیا ہے؟ انسان کے لیے جو الٹیمیٹم سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم. وہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب, سب سے بڑا سکسیسفل. دنیا میں کچھ کمایا نہیں کمایا, پڑھا نہیں پڑھا, عقل والی باتیں کری نہ کری, لیکن جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. تو روزے سے کیا ہوتی ہے؟ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. اور روزہ گناہوں سے بچاتا ہے. اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں, رمضان میں تو ہے ہی, لیکن رمضان کے بغیر بھی, تو وہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے, گناہوں سے دور رہتے. کم سے کم دن میں وہ گناہوں سے بچتا رہے گا روزہ رکھے گا تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی رمضان روزے رکھنے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں؟ تو وہ گناہوں سے بچاتا. اب آئے روزے کے تھوڑے سے مسائل. یہ فضائل سمجھ میں آ گئے؟ سب سے بڑا فضیلت کیا ہے؟ اللہ ہمارا ہو جاتا ہے. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ خود روزہ رکھنے والوں کا ہو جاتا. تو شیطان ہوگا نہیں, دور بھاگ جائے گا. مسائل کے اندر سب سے, روزے میں کچھ بھی کھا نہیں سکتے, پی بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ کچھ منہ میں ڈال کے چوس بھی نہیں سکتے. کتنے ہوتے ہیں نا بچے ہوتے ہیں گندے, لکھتے لکھتے پینسل چبانے لگ جاتے ہے نا. نہیں تو کیا کرتے, کوئی بچوں کا کھلونا ہوتا ہے وہ منہ میں ڈالا چبایا, کتنے کو واپرنے دیا 5 کا سکہ وہ منہ میں لے کے گھمانے لگ گئے. تو روزے میں کھانے پینے کی چیزیں کے علاوہ بن کھانے پینے کی چیزیں بھی منہ میں چوس نہیں سکتے. اس کے علاوہ آنکھوں میں دوائی نہیں ڈال سکتے, ناک میں دوائی نہیں ڈال سکتے, کان میں دوائی نہیں ڈال سکتے. اب کوئی بولے میرے کو تکلیف ہے, کیا بولے؟ اب جس کو تکلیف ہے وہ کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے. پہلے تکلیف اچھی کر لے وے, اس کے بعد روزہ رکھے. اور جتنے رمضان کے روزے چھوٹے, کوئی کہ 3 چھوٹے, 4, 5 چھوٹے, تو وہ کیا کرے؟ عید کے بعد. کس کے بعد؟ عید کے بعد ترنت دوسرے دن, عید کے دن نہیں, عید کے دن روزہ حرام, عید کے دن دوسرے دن سے ترنت جتنے بھی روزے چھوٹے ہو سارے کے سارے رکھ لے وے. سمجھ میں آئی؟ لیکن آنکھ میں سے بھی کچھ نہیں ڈال سکتے. اور شریر کے کوئی بھی حصے سے شریر کے اندر چیز نہیں جائے گی, حتیٰ کہ انجیکشن کی سوئی بھی ہماری نس میں نہیں جائے گی, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے. اب کوئی بولے میرے کو کچھ لگ گیا, نہیں بھاگتا بھاگتا کوئی سلیا لگ گیا یا کچھ چبھ گیا, کانٹا چبھ گیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجیکشن کی سوئی جانے سے بھی نہیں, انجیکشن کی سوئی کے ساتھ کچھ اندر جائے گا نا, انجیکشن کی دوائی جائے گی ہے نا. یا کوئی کمزور ہو گیا تو باٹلا چڑھا رہا ہے, بھائی روزے میں تو کمزوری آئے گی نا. چکر کھا کے گرا تو کیا کرو؟ سو جاؤ. کیا کرو؟ زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے کوئی کی, الٹی جاجرو ہو گیا, ایسا کچھ ہو گیا, ڈائریا ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ باٹلا چڑھا لیں گے, روزہ توڑ دیں گے. اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے ڈائبٹیز والوں کے لیے. کس کے لیے؟ ڈائبٹیز والے یا کوئی ایسی کنڈیشن والے ہیں کہ جن کو گھنٹے 2 گھنٹے یا ہر کھانے کے وقت یا 4 گھنٹے کچھ انترال میں دوائی لینی پڑتی, تو ان کے لیے انجیکشن لینے کی اجازت ہے.
خاص طور پہ کن کے لیے؟ ڈائبٹیز والوں کے لیے، ان کو انسولین لینا پڑتا ہے، جن کی ڈائبٹیز ہائی ہوتی ہے، کتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی 350 اوپر، تو کیا کرنا پڑتا ان کو؟ انسولین لینا پڑتا، تو انسولین لے سکتے ہے۔ یہ مسئلہ ہے، کیا ہے یہ؟ کیونکہ ڈائبٹیز والا اگر روزہ چھوڑ دے گا تو وہ تو کبھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کو روزانہ انجیکشن انسولین لینا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ صرف ڈائبٹیز اور ایسا کوئی بیماری کا مریض ہو جس کو روزانہ ہی لینا پڑتا ہے تو وہ آندہ نہیں، وہ روزہ رکھ لے اور انسولین لے لے، کچھ کھاوے پیوے نہ۔ اگر وہ تو ویسے بھی انسان بھوکا رہتا تو انسولین کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، کیونکہ انسولین جب ہی لیتا ہے جب کچھ کھاتا ہے، اس کو گلوکوز کاٹنے کے لیے، ورنہ اس کا ڈائبٹیز کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اب جو بھی ہو اللہ جانے آگے۔ اس کے علاوہ کیا آتا ہے؟ روزے میں کچھ کھا سکتے، زیادہ سونگھ نہیں سکتے۔ سونگھنے سے کیا ہوتا ہے؟ خوشبو ہمارے اندر جاتی، تو جیسے نہیں کھانے میں سے بھاپ نکلتی ہے، تو اصل میں کھانے کی جو بھاپ ہوتی ہے وہ کھانے کا سواد ہوتا ہے، تو جا کے کھانے کو سونگھ نہیں سکتے۔ یا پھر عطر لگا کے زیادہ سا ناک میں چڑھا نہیں سکتے۔ کوئی بولے پھول سونگھ سکتے پھول، لیکن زیادہ نہیں۔ تو کوئی بھی گرم چیز، خاص طور پہ کون سی؟ گرم چیز اور دھوئیں والی چیز، ناک میں جگہ نہیں مچھروں کے دوائی چھانٹنا آتا ہے، تو اس کے دھواں بھی اگر اندر جائے گا تو روزہ خطرے میں آ جائے گا، اس لیے سونگھ نہیں سکتے زیادہ، جس سے کچھ اندر چلا جائے ہمارے اندر۔ سانس کے ذریعے اندر نہیں لے سکتے، شریر کے کسی بھی حصے سے شریر کے اندر کچھ بھی داخل نہیں کر سکتے، کہیں بھی کچھ بھی اندر ڈال سکتے نہیں ہے، کھانے کی چیز ہو یا بغیر کھانے کی چیز ہو۔ سمجھ میں آئے؟ کتنے بچے ہوتے ہیں انگلیاں چوسنے کی عادت ہوتی، وہ تھوک کا مسئلہ الگ ہے۔ تھوک جیسے نارمل دنوں میں ہوتا نا، تھوک آتا پتہ چلتا کچھ آیا تھوک میں تو تھوک دیتے، ورنہ تھوک تو اندر جاتا ہی رہتا ہے، تو تھوک سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر کی چیز ہے، باہر سے کوئی چیز لے سکتے نہیں ہے، داخل نہیں کر سکتے۔ جس میں انجیکشن وغیرہ بھی آ گیا، غیر کھانے کی چیزیں بھی شریر میں کہیں سے بھی داخل نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ اور بھی مسئلے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیا ہوتا، اب زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتے، اس کی تو پوری کتاب ہے، مسائل رمضان۔ تو کسی کو اگر کوئی مسئلہ جاننا ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، برابر؟ تو یہ سمجھ میں آ گئے روزے کے فضل اور مسائل، اوکے؟ روزہ توڑنے والی چیزیں، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ اگر کسی کو الٹی ہوئی، الٹی کر دی بہت ساری، تھوڑی کری زیادہ کری، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ الٹی حلق میں آئی، منہ میں آئی، کتنے نہیں منہ میں آئی، تو انسان کی عادت ہے جو منہ میں آتا واپس گر جاتا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹی منہ میں آنے کے بعد حلق سے باہر، یہ حلق ہے جہاں سے اپنے گرتے نا سانس روکتے، یہاں یہ حلق ہے جہاں یہ کاکڑا بھی ہوتا، تو یہاں سے آگے الٹی اگر آ گئی اور ہم نے لوٹا لی واپس اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے علاوہ منہ میں واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شریر کے اندر سے کہیں سے بھی کچھ بھی باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کتنا بھی باہر نکلے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیپ نکلے تو بھی نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں سے آنسو نکل رہے بیمار ہے تو بھی نہیں ٹوٹے گا، نک سر پھوٹ گئی یا ناک میں سے کچھ نکلا تب بھی نہیں ٹوٹے گا، یعنی شریر کے اندر سے اگر کوئی چیز باہر نکل رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں اندر جا رہی ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ سمپل سا قانون یاد رہے گا، باہر نکلی اور اندر چلی گئی پھر سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی چیز یاد رکھنا۔ کسی کے دانت میں خون آتا ہے نا، ہلتا دانت تو، اور کتنے بچے وہ تھوک کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون نہیں پی سکتے، پہلی بات تو خون حرام ہے، تو وہ جو خون نکل رہا ہے تو وہ کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ باہر تھوکنا پڑے گا، جو منہ میں اگر خون آ رہا تو۔ انجانے میں کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول جاتے نا، شروع میں چیز لے آتے، چیز کھا لیتے، پانی دکھتا، پیاس تو لگی ہے نا، روزہ رکھا ہے، نیند میں سے اٹھے پتہ ہی نہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، نیند کی گمان ہے، اٹھے پانی دکھا پی لیا، دودھ دکھا پی لیا، کولڈ ڈرنک دکھی پی لی، چاکلیٹ پڑی ہے من کیا کھا لیا،
پھر بعد میں یاد آیا، کھانے کے بعد یاد آیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. کھانے کے دوران یاد آیا اور پھر بھی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن کھانے کے دوران یاد آئے تو کیا کر دو، اس کو تھوک دو. جتنا گیا اتنا گیا، کیا کر دو، اس کو تھوک دو، اچھی طرح اس کو باہر نکال لو. تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کچھ بھی کرنے سے. انجانے میں بھی کوئی چیز منہ میں ڈال دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجانے میں، جان بوجھ کر ڈالی تو روزہ ہو گیا. تو سمجھ میں آگے؟ تو جان بوجھ کے کرو گے تو روزہ ٹوٹے گا، انجانے میں ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. شریر میں 5 منٹ دیری کرنے سحری میں 5 منٹ دیری کرنے سے اور افطار میں 5 منٹ جلدی کر دینے سے بھی روزہ نہیں رہتا. سحری کھاتے رہیے کھاتے رہیے. اب اذان ہو گئی، اعلان ہو گئی سحری کا وقت ختم، پھر بھی کھائے جا رہے ہیں. تو کتنا ٹائم بعد ہے؟ 5 منٹ. ہمارے پاس گھڑی ہے موبائل میں، افطاری کا ٹائم بھی ایپ بھی آتا ہے کہ سحری اور افطاری کا ٹائم ہے. تو کیا کریں گے؟ 5 منٹ پہلے سحری بند کر دیں گے، اور روزہ کھولنے کے ٹائم ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا، تب تک ہم راہ دیکھیں گے. ہم گھڑی خود اپنے ہاتھ میں دیکھیں گے. کسی کے اعلان پہ یا کسی کے کہہ دینے پہ بچے چلاتے نا، جیسے روزہ کھولو، وہ نہیں کھلتا کبھی، جب بھی چلا لیتے ہو، بچے ہیں. تو جب نہیں، ٹائم ہونے پر ہی روزہ کھولنا. تو کب کھولنا ہے؟ یا تو ٹائم ہونے پر یا 5 منٹ بعد. کچھ ہو جائے گا بھائی؟ نہیں. اتنے گھنٹے روزہ رکھا، 5 منٹ میں کچھ ہو جائے گا؟ نہیں. سحری کا خاص طور پہ دھیان رکھنا کہ سحری جلدی ختم کر دو. میں تو کہتا ہوں 10 منٹ پہلے ہی ختم کر دو. کتنے منٹ پہلے؟ 10 منٹ پہلے ہی ختم کر دو، زیادہ ڈیلے مت کرو. تو سحری 5 منٹ لیٹ کر دو گے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا وہیں کے وہیں. اور افطار بھی اگر 5 منٹ پہلے، کتنے؟ 5 منٹ پہلے بھی افطار کر لیا تب بھی روزہ چلا گیا. تو ساری محنت برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے ٹائم سحری کا اور افطار کا جیسا کرو گے تو کارڈ لٹکا دو. کیا کرو؟ گھر پہ کہیں بھی رکھ دو اور دیکھو اور جانچ پڑتال کر کے روزے کا رکھنے کا ٹائم اور کھولنے کا ٹائم فکس کر لو. سمجھ میں آئی؟ یہ دماغ میں رکھنے کا، اتنے بڑے جو روزہ کھلے گا، اس سے پہلے روزہ نہیں کھلے گا. یاد رہا؟ روزے میں غسل واجب ہونے سے روزہ نہیں رہتا. جو طریقے ہیں غسل واجب ہونے کے، اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. وہ غسل کے مسئلے میں پڑھ لینا، اور کسی کو جاننا ہے تو واٹس ایپ پہ پوچھ لینا. بنا سحری یا بنا افطار کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اب بنا سحری تو سمجھ میں آتا نا، صبح میں نیند ہی نہیں کھلی، سحری نہیں کری تو اب کیا کرے؟ تو بغیر سحری کا بھی روزہ رکھنا فرض ہے، رکھنا پڑے گا. سحری نہیں کری اپنی غلطی ہے نا، روزہ تو اپنی جگہ فرض ہے. تو جب اٹھے تب سے روزہ شروع. کچھ کھا پی سکتے نہیں اگر سحری نہیں کری ہے تو بھی. لیکن کسی نے افطار بھی نہیں کرا، کیوں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی کے پاس کھانے نہیں ہوتا تھا تو وہ افطار بھی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ افطار نہیں کرتا پھر بھی دوسرے دن کا روزہ رکھ لیتا. تو افطار کرے بغیر بھی دوسرے دن کا روزہ رکھ سکتے. کھانے کا ہی نہیں ہے تو کہاں سے کھائے گا؟ تو روزہ تو رکھے گا ہی نا. تو بنا سحری اور بنا افطار کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ چلو آگے بڑھتے ہیں. کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یا پھر افطار کر لینا، یعنی روزہ تو رکھا ہے لیکن جلدی کھول لینا جائز ہے، مگر قضا رکھنی پڑے گی. کوئی بیمار ہے تو کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا بری بات نہیں ہے. بیمار ہے روزہ چھوڑ دو، کمزوری ہے روزہ کھول لو. روزہ رکھیلا ہے تو کیا کر لو؟ کھول لو. کوئی جان کا جوخم. وہ قوالی سنی ہے نا تم نے، بچہ تھا روزہ رکھا تھا، روزہ نہیں کھولوں گا مر گیا، یہ سب جھوٹی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب افطاری کا مطلب تم کو ایسا ہے کہ ٹائم دور ہے اور طبیعت خراب ہو گئی ہے، کسی کی چکر کھا کے گر گیا ہے، تو اس کو روزہ کھولنا پڑے گا. نہیں کھولے گا تو گنہگار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور بیماری ہونے پر روزہ رکھنا بیماری کو بڑھا دے گا. تو روزہ چھوڑ دو. کب رکھو؟ عید کے دوسرے دن سے. جس کو سسا عید کے روزے کیا کہتے ہیں؟ سسا عید. وہ نام جو بھی رکھا ہو، لیکن عید کے دوسرے دن سے وہ روزے کنپلیٹ کرو.
3 چھوٹے تو 3، 10 چھوٹے تو 10۔ روزہ کی قضا رکھنا واجب ہے۔ جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے روزہ چھوڑنے پر اس کی قضا رکھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنے روزہ چھوڑ کے قضا نہیں رکھتے؟ 1 سال گزر جاتا، پچھلے سال کی قضا ابھی تک نہیں رکھی، تو مہربانی کر کے ابھی تو نہیں رکھنا ہے۔ شعبان میں 15 شعبان سے لے کے رمضان تک کے کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کب رکھ لینا؟ عید کے بعد۔ سمجھ میں آئی؟ اور رمضان کی قضا رمضان کے روزے سے نہیں ہوتی۔ کسی کی پچھلے سال کی قضا باقی ہے نہ، وہ بولے میں رمضان کے روزے کے ساتھ ہی قضا کر لوں، نہیں چلے گا۔ یہ روزہ الگ ہے اور وہ روزہ الگ ہے، تو اس کے لیے الگ روزے رکھنے ہی پڑیں گے جو بھی چھوڑے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بیماری یا کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر روزہ رکھا نہ زیادہ کمزوری ہو گئی یا بیماری لگ گئی تو روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں۔ نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر عادت کے لیے رکھوانا چاہیے، اور اگر وہ روزہ توڑ دے تو اس کی قضا ضروری نہیں۔ کون؟ نابالغ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا۔ جیسے پہلا روزہ رکھاتے ہے نا بچے کو، تو رکھے، اور سارے روزے رکھنا چاہے تو بھی رکھے، اور اگر کمزوری آئے اور اگر اس نے روزہ کھول لیا تو اس پر کوئی قضا نہیں۔ کس پر؟ نابالغ بچے پر، بالغ آدمی یا عورت یا لڑکا لڑکی پہ نہیں، نابالغ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے رکھو روزے، پریکٹس کے لیے کیا کرو، اور نہیں رہواتا 2 گھنٹے بعد بھی تو روزہ کیا کرو؟ توڑ دو، کوئی گناہ ملے گا نہیں۔ عادت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لوگوں نے دماغ میں بھوسا بھر لیا ہے کہ بھئی ایک بار روزہ رکھ دیا تو بس ختم، بات، موت بھی آ جائے گی روزہ نہیں توڑیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہم پہ۔ اللہ نے کیا کرا ہے؟ آسانی کی۔ اور روزہ کس کو فائدہ دیتا بھائی؟ اللہ کو نہیں، ہم کو۔ کتنے لوگ ہیں نا ڈائلاگ بولتے، کیا ملتا اللہ کو ہم کو بھوکا رکھ کے؟ اب ملتا کیا ہے؟ اللہ کو کچھ چاہیے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کو کچھ چاہیے؟ تم سے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارے اعمال کے بدلے میں جنت بھی کس کو ملے گی؟ تم کو ہی تو ملے گی، ہیں؟ کہ اللہ تمہارے اعمال اکٹھا کر کے خود جنت رکھ لے گا؟ نہیں، یہ دنیا میں بھی نعمت کس کو مل رہی؟ ہم کو ہی تو مل رہی ہے۔ آخرت میں بھی کس کو ملے گی؟ ہم کو۔ فائدہ کس کو ہے؟ ہم کو ہی ہے۔ تو روزہ رکھنے کا بھی فائدہ کس کو ہے؟ ہم کو ہی ہے۔ جو کوئی روزے دار کو افطار کروائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے پر ملتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا نا ایک دن میں۔ ایک دن میں کتنے روزے رکھ سکتے؟ رمضان میں کتنے رکھ سکتے؟ زیادہ سے زیادہ 30۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی روزے دار ہے، اگر تم نے اس کو روزہ دیا، جس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ کھانے نہیں ہے لیکن تم نے اس کو کھلایا، افطار کروایا، کیا کروایا؟ افطاری کروائی، تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی، تم کو بھی ڈبل روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک جنے کو کرایا تو ایک جنے کا، 10 جنے کو روزہ کھلائی کرائی تو 10 جنے کی، تو جتنے غریب کو روزہ کھلائی کراؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اڑوسی پڑوسی کا نہیں ہو، اڑوسی کے پڑوسی کے پاس ہے، سب ہے افطار کا، ان کے پاس بھیجنے سے کوئی مطلب نہیں۔ ہاں محبت کے لیے بھیجو ادھر ادھر، لیکن یہ وہ بات نہیں ہو۔ بات کس کے لیے؟ جس کے پاس کھانے نہیں ہے اس کو تم کچھ دے کر اس کو افطار کرا دو گے تو اس کا ثواب اتنا کہ اتنا اس کو بھی ملے گا اور تم کو بھی ڈبل روزے کا ثواب مل گیا۔ 3 کو کھلایا تو ٹرپل مل گیا، 10 کو کھلایا تو 10 گنا مل گیا۔ اور ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کھلائے۔ روزہ افطار کا مطلب ہے 1 گلاس اگر پانی بھی پلا دیا تو بھی، 1 گلاس دودھ پلا دیا تو بھی، 1 کٹورا کھیر کھلا دیا تو بھی، 1 روٹی کھلا دی تو بھی، تھوڑے سے پھل کھلا دیے تو بھی، تو جو بھی افطار کرائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اب آئے نماز۔ چلو نماز میں سب سے پہلے بتا دیتے فرض نماز کیا ہے، لیکن رمضان کی خصوصیت میں سب سے پہلا جو آتا ہے فائدہ، ہر نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر ملتا ہے۔ اور عبادت میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟
نماز. کوئی روزہ نہیں رکھتا, کیا کہہ رہا ہوں, کوئی دعا نہیں مانگتا اور نماز پڑھتا ہے تو اس کو دعا سے زیادہ ملے گا. کوئی ذکر نہیں کرتا, نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ذکر آ جاتا. کوئی قرآن نہیں پڑھتا, زیادہ ٹائم نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہی قرآن آ جاتا کہ نہیں آ جاتا. لیکن نماز کی جو قرآن کی خصوصیت ہے جو سمجھنا وہ الگ بات ہے. لیکن جتنا زیادہ نفل پڑھیں گے, عام دنوں میں جو فجر کی 2 رکعت کا نماز کا ثواب ہوتا ہے, رمضان میں وہ 2 رکعت نفل کا ہو جاتا. اب بولو 24 گھنٹے میں کوئی انسان فرض نماز کے علاوہ کتنی نفلیں پڑھ سکتا؟ میں کہتا ہوں چلو زیادہ نہیں, 100 تو پڑھ سکتا ہے نا. 10 ڈیوائڈ کر دو 10 ٹائم پہ, یا 20 ڈیوائڈ کر دو, تراویح میں تو 20 پڑھتے ہی ہے. تو جتنی زیادہ نفل پڑھیں گے اتنا زیادہ ہم کو فرض کا ثواب ملے گا. اس سے فرض ادا نہیں ہو جائے گا کہ بھئی جو قضا نمازیں چھوڑ دی وغیرہ ادا ہو گئی, وہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن رمضان میں 2 رکعت نفل کا ثواب غیر رمضان کی فرض نماز کے برابر ہو جائے گا. کتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھو. اس کے علاوہ فرض نماز کا ثواب اور بڑھا کر دیتا ہے اللہ. کیا کرتا ہے؟ کوئی کہ بولتا ہے 70 گنا ہو جاتا ہے, کوئی بولتا ہے 27 گنا ہو جاتا. ان شارٹ اللہ کی مرضی کتنا بھی بڑھائے. غیر رمضان ایک فرض نماز کا ثواب 10 فرض نماز کے برابر ہے. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 1 نیکی لائے گا اس کو 10 نیکی دوں گا, ہے نا. لیکن رمضان میں وہ بڑھا چڑھا کر بہت سارا کر دیا جاتا, بہت سارا. تو فرض نماز کا ثواب کیا ہوگا؟ بہت ہی زیادہ. اس لیے مہربانی کر کے ایک بھی فرض نماز رمضان کی چھوڑنا نہیں ہے. چلو, روزے کی کمزوری کی وجہ سے فرض نماز نہیں چھوڑنی چاہیے, نفل نماز چھوڑ سکتا ہے. اب یہ کون سی فرض نماز ہے بھائی؟ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت. فرض کتنی ہے بھائی؟ فرض کتنی ہے؟ صرف فرض گناؤ 2. ظہر میں کتنی ہے؟ 4 رکعت فرض. عصر میں کتنی ہے؟ 4 رکعت. مغرب میں کتنی؟ 3. اور عشاء کی کتنی؟ 4. یہ صرف میں فرض بتا رہا ہوں کہ اگر روزے کی یا بیماری کی کمزوری کی وجہ سے کوئی باقی نمازیں چھوڑ دے تو کوئی گناہ ملتا نہیں ہے. لیکن فرض نماز نہیں چھوڑنی چاہیے سستی میں. روزہ لگ رہا ہے تو بھی کیا کر لو؟ فرض ادا کر لو, پھر سے سو جاؤ. نماز مت چھوڑنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو آگے بڑھتے ہیں. تراویح کی, جس کو تراویح بھی کہتے ہیں, کیا ہے؟ ہاں, رات کو نفل نماز پڑھنے کو قیام اللیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس کو تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں. تراویح کی نماز کا نام کیا ہے اصل میں؟ قیام اللیل. قیام اللیل کا مطلب کیا ہوتا؟ کیا ہوتا بھائی؟ تراویح کی 20 رکعت فکس نماز کری ہے حضرت عمر نے. کس نے کری؟ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 20 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے. کتنے لوگ تو لڑ لیتے, 8 رکعت تراویح ہوتی, 20 ہوتی, پھر تیسرا آ کے بولتا نہیں 40 ہوتی, اللہ کے نبی نے 40 بھی پڑھی. لڑنے کی بات نہیں ہے. 2 رکعت تراویح. کتنی؟ 2 رکعت تراویح کی نماز سے لے کر 100 رکعت تراویح بھی تم پڑھ سکتے ہو, تمہاری مرضی. اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے. کوئی فکس نماز نہیں ہے, کیونکہ یہ نفل ہے. کیا ہے؟ اور اللہ نے نفل کو فرض قرار دیا نہیں. کتنے لوگ تراویح کو اتنا فرض سمجھتے کہ بچے چھوٹے عشاء کی 4 رکعت نماز چھوڑ دیتے, مسجد میں لیٹ جاتے کہ ابھی تراویح شروع نہیں ہوئی, اور 20 رکعت تراویح پڑھ کے آتے. تو بتاؤ کیا ثواب ملا اس کو؟ فرض تو چھوڑ دی اس نے. اب اس کو پتہ ہی نہیں فرض اور نفل کے بیچ کا فرق. تم کو پتہ ہے نا. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز امپورٹنٹ ہے. وہ 20 رکعت تراویح نفل ہے. کیا ہے؟ تو جو 8 پڑھنا چاہے 8 پڑھے, جو 20 پڑھنا چاہے 20 پڑھے, کوئی 18 پڑھنا چاہے 18, 22 پڑھنا چاہے 22. لیکن چونکہ مسجد میں 20 پڑھاتے ہیں نا مولانا, تو تم بھی 20 پڑھ لو. لیکن مہربانی کر کے وہ مسجد میں مت جانا جہاں گٹے کھاتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کھڑے ہوئے رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, بیٹھے کھڑے ہوئے رکوع میں گئے, سجدے میں گئے. اس سے کوئی نہ تم کو نماز کا ثواب ملے گا نہ قرآن پڑھنے کا. الٹا نماز اور قرآن دونوں تم پہ لعنت کرے گے. کیا کریں گے؟ تو مہربانی کر کے اسی مسجد میں مت جانا. اور کوئی قرآن بھی پڑھا رہا مولانا اور پڑھا,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये एक सांस में पूरी अलहम्दु शरीफ पढ़ ली, क्या मिला सवाब? कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह ये तो अलहम्दु शरीफ तो पढ़ी, वो तो लोगों को समझ में भी आती, लेकिन कुरान क्या पढ़ाते? मेहरबानी करके, अल्लाह के नबी का हुक्म है और कुरान में भी अल्लाह का हुक्म है, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, जल्दी जल्दी ना पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं पूरा कुरान ख़त्म करना नमाज में, तुमसे होता हो तो करो, नहीं होता हो तो मत करो। तो मेहरबानी करके लोगों को भी ये बात फैलाओ और समझाओ कि इस तरह फांस फांस पढ़ के, है बहुत सारी मस्जिद में जिसमें मौलाना धीमे धीमे पढ़ते हैं। टाइम कितना लगता है? ये तरावी में जो फांस फांस पढ़ते ना, 1 घंटा लगता है, कितना? लेकिन जो धीमे धीमे पढ़ते हैं उसमें लगता है 1.5 घंटा। अब आधी घंटा बचाने के लिए कुरान को क्या बर्बाद करेंगे? क्या तरावी 20 रकात नमाज बर्बाद करेंगे? नहीं। तो मेहरबानी करके क्या करो, कुरान में तरावी में मतलब उस जगह जाके पढ़ो जहाँ पे मौलाना आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे पढ़ते। पता करो कि कौन करता है। नहीं पता है तो एक दिन तरावी यहाँ पढ़ो, एक दिन वहाँ पढ़ो, एक दिन वहाँ, खुद पता चल जाएगा। फिर जो बेहतर कुरान पढ़ रहा हो वहाँ पे पढ़ लो। पूरा कुरान तरावी में ख़त्म करना फ़र्ज़ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी सुन्नत भी नहीं है। ओके। और इस तरह कुरान पूरा करना, जिस तरह बेतरतील से पढ़ना और जल्दी जल्दी पढ़ना, सवाब के बजाय क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा, वगैरह वगैरह। अब तरावी के मसाइल भी बहुत सारे हैं, जिसको जानना हो व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे राब्ता करें। तरावी की रकातें की कोई गिनती तय नहीं है। तरावी पढ़े या ना पढ़े, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने लोग अफवाह फैलाते, बच्चों भी बोलते माँ बाप को, तरावी नहीं पढ़ी ना तो रोज़ा भी नहीं होएगा। ऐसे ये झूठी बात है। क्या बात है? झूठी बात। तरावी से रोज़े का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दोनों साथ में गिनते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते वो अल्लाह के वली होते जो दिन में रोज़ा रखते और रात को नमाज में अल्लाह की कुरान की तिलावत करते, अल्लाह की इबादत करते। लेकिन ये तरावी कोई इंसान फ़र्ज़ समझ लेवे तो गलत है। तो तरावी फ़र्ज़ नहीं है। कोई नहीं भी पढ़ेगा किसी वजह से किसी दिन तो उसको कोई गुनाह मिलने वाला नहीं है। तहज्जुद के साथ में तरावी भी पढ़ सकते हैं। अब कोई इंसान अगर तरावी नहीं पढ़ा है, इशा के बाद जल्दी सो गया कि भाई ना मैं थक गया, आज सो जाता, तो वो क्या करे? तरावी कब पढ़ ले? तहज्जुद के टाइम पे। अब कोई बोले तहज्जुद की 8 रकात भी पढ़ेंगे ना तरावी की भी पढ़ेंगे ना, वो एक ही हो गई। क्या हो गई? एक ही हो गई। तो वही तहज्जुद भी हो जाएगी और वही तरावी भी हो जाएगी। कोई अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोई बोले 20 रकात अलग तरावी पढ़ूंगा और तहज्जुद के 8 रकात अलग पढ़ूंगा ना, फिर 3 रकात वित्र अलग पढ़ूंगा, तो कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वित्र 3 रकात अलग पढ़ना ज़रूरी है। कब? तहज्जुद में। और कोई किसी दिन तहज्जुद में नहीं उठा और वित्र 3 रकात नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह होगा नहीं, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज नहीं है। जिन्होंने अपने ऊपर वाजिब करार दी है, अल्लाह ने तो नहीं करार दी। जिसने करार दी वो समझे, ज़रूरी है लेकिन वाजिब नहीं है, जबकि नियत कराई जाती है वित्रुल वाजिब। तरावी मस्जिद में या घर पर भी पढ़ी जा सकती है। अगर कोई मस्जिद में नहीं जा सकता है, घर पर भी है, जैसे औरतें, ख़ास तौर पे औरतें तरावी नहीं पढ़ती, बहाना करती, हम थोड़ी मस्जिद में जानते हैं, हमारे मोहल्ले में तो तरावी होती ही नहीं है, तो भाई घर पे पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो। 10 रकातें 10 सूरतें याद है ना, तो पहली 5 रकात में 10 सूरतें पढ़ो 10 रकात में, फिर दूसरी 10 रकात में 10 सूरतें पढ़ लो, हो गई 20 रकात तरावी पढ़ लो गिन के। एक नोट पे टिक कर लो, 2 रकात हुई, 4 रकात हुई, 6 रकात हुई, टिक कर लो। याद नहीं रहता हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी फिर से दोहरा दो। 20 रकात ज़रूरी नहीं है, जितनी पढ़नी चाहे पढ़ो, और एक साथ पढ़नी भी ज़रूरी नहीं है। हर 4 रकात तरावी के बाद ब्रेक पढ़ना तो ब्रेक पढ़ा, आधी घंटे का वांदा नहीं, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद ब्रेक पढ़ के उसके बाद पढ़ना, आखिर रात में टुकड़े करके पढ़ना, कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है, सब सवाब मिलेगा। वित्र नमाज तरावी का हिस्सा नहीं है। क्या नमाज? ध्यान दे रहे हो? वित्र नमाज ना तो ईशा की नमाज का हिस्सा है और ना ही तरावी की नमाज का हिस्सा है। अब जो इसको बांध कर क्या करे,
فکس باندھ کر یہ سمجھے کہ عشاء کی نماز میں ہی تراویح پڑھیں گے اور تراویح کیا پڑھیں گے، وطر پڑھیں گے اور تراویح کے ساتھ ہی وطر پڑھیں گے، تو یہ بدعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو تراویح کا اصل وقت کون سا بھائی، کون بتائے گا؟ تراویح کی اصل کا وقت نماز ہے تہجد۔ کب ہے؟ تہجد کی 8 رکعت کے بعد وطر کی نماز پڑھی جائے گی، یہ اصل وطر کی نماز کا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تہجد میں نہ اٹھ پائے تو سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سوئے، عشاء کے ساتھ یا تراویح کے ساتھ نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو آتی ہے؟ کسی نے پڑھی صلاۃ التسبیح آج تک؟ تیسرا کلمہ 300 مرتبہ 4 رکعت نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح، برابر؟ اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب نارمل یوں سمجھ لو کہ ہر رکعت میں 75 کتنی بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں 75 تو ہو گیا 150، پھر 75 تو ہو گیا 225، اور پھر چوتھی رکعت میں 75 تو کیا ہو گیا؟ 300 پورا ہو گیا۔ کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے جب نیت باندھے تو ثنا پڑھے، ثنا کے بعد 15 بار، کتنی بار؟ 15 بار تیسرا کلمہ پڑھے، پھر الحمد شریف پڑھے، کوئی بھی سورہ پڑھے، اس کے بعد میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے۔ اوکے، کسی کو یاد نہ رہے تو یہ سن لینا، ریکارڈ ہو رہا نا، سن لینا۔ پھر جب رکوع میں جائے تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ 10 بار پڑھے، پھر جب رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ جب پڑھ لے اور رکوع سے کھڑے ہو جاوے تب 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اس کے بعد ربنا لک الحمد کر کے سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور سجدے کی تسبیح کے بعد کیا کریں گے؟ تیسرا کلمہ پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، جب بیٹھ کر کیا کریں گے؟ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور بیٹھنے کی تسبیح جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے تو دوسرا سجدے میں کیا کریں گے؟ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر تیسرا کلمہ کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ 75 پوری عدد ہو گئی، اور ان میں سے اگر کوئی کچھ بھول جائے تو کب پڑھے؟ کھڑے ہونے سے پہلے، دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے رہیں، اور باقی کی عدد پوری کر لے ہوئے 75، پھر کھڑے ہو جا۔ ایک رکعت میں 75 پوری کر لے ہوئے تو 4 رکعت میں کتنی ہو جائے گی؟ 300 ہو جائے گی۔ تو صلاۃ التسبیح کی طریقہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب صلاۃ التسبیح کا فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے۔ تم روزانہ پڑھو، کیا کرو؟ لیکن اتنی بڑی نماز روزانہ لوگ فرض نماز ہی نہیں پڑھتے، تو روزانہ نفل نماز اتنی بڑی کیا پڑھیں گے؟ پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہیں تو ہفتے میں یا مہینے میں پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں ایک بار پڑھ لو، سال میں ایک بار، یا رمضان کے ہر رات کو پڑھ لو۔ کتنے جن ایسے بھی ہیں کہ تراویح کے بعد میں صلاۃ التسبیح پڑھتے روزانہ یا تہجد میں پڑھتے۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کیا کر لو؟ زندگی میں ایک بار، اب کب؟ یہ رمضان، کب پڑھیں گے؟ نیت کر لو کہ بھئی یہ رمضان میں کوئی بھی طاق راتیں جاگنے کی آئے گی، یا کوئی بھی رات کو ہم مل کر کیا کریں گے؟ مل کر، جب مل کر پڑھتے ہیں نا تو کام آسان ہو جاتا، اکیلے میں کنٹالا آتا، تو مل کر سب مل کے گروپ بنا کے صلاۃ التسبیح پوری پڑھ لیں گے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ پھر اللہ توفیق دے تو آئندہ پڑھیں گے، اگلے سال پھر رمضان میں پڑھ لیں گے، لیکن ایک بار تو کم سے کم رمضان میں پڑھ ہی لو، اس کا بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ لیکن پھر سے یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو یوں نادم نہ ہو میں نے نہیں پڑھی، ایسا نہ ہو، سمجھ گئے؟ نفل نماز کا ثواب بہت زیادہ رہتا ہے، لیکن وہ فرض کے برابر آ سکتا نہیں ہے۔ تو کچھ بھی کر لے ہوئے صلاۃ التسبیح عشاء کی 4 رکعت سے زیادہ ثواب مل سکتا نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آ گیا۔ چلو اب آئے اوابین کی نماز ہے۔ تہجد کے علاوہ نفل نمازیں کب کب پڑھنی ہیں؟ تو جیسے پہلے بتایا میں نے، سورج نکل جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنی ہے،
4 रकात पढ़ो, मर्जी 2 रकात पढ़ो, 8 रकात पढ़ो, जितनी पढ़ो। उसके बाद थोड़ा सा सूरज गर्म हो जाए, आधी या 1 घंटे बाद सूरज निकलने के, चाश की नमाज़ पढ़नी है। कितनी? चाश की नमाज़। उसमें भी वही है, 2 रकात 4 रकात, नफ़ल है ना, नफ़ल को 2-2 रकात करके पढ़ा जाता, या फिर 4-4 रकात करके भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा कितने लोग मगरिब और ईशा के बीच के दरमियान नमाज़ पढ़ते हैं? ईशा मगरिब से लेके ईशा तक पढ़ करते हैं, जो ईशा के बाद खाना खाते हैं, या आधे घंटे तक पढ़ करते हैं, वो भी नफले पढ़ो। जब भी ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ो, रोज़े में पढ़ो, तहज्जुद में पढ़ो। तो अक्खे रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नफले पढ़ने की आदत डालो, ताकि गैर रमज़ान हमको फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने में सुस्ती ना आए। जो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नफले पढ़ेगा, गैर रमज़ान उसको फ़र्ज़ नमाज में सुस्ती नहीं आएगी। अब ये नमाज का डिपार्टमेंट पूरा हुआ, रोज़े का भी हो गया। अब आया है कुरान। क्या आया? कुरान। रमज़ानुल मुबारक में कुरान नाजिल हुआ पूरा के पूरा, पहले आसमान पर, जैसे बताया था पहले, फिर थोड़ा थोड़ा अल्लाह के नबी पे, जब सा अल्लाह ने चाहा वैसा उतरता रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के साथ में कुरान का पूरा दौर करते थे, और अल्लाह के नबी सब मुसलमान जो हिफ्ज़ थे सहाबा, उनके साथ बैठकर कुरान का दौर करते थे, क्योंकि जब कुरान लिखा हुआ नहीं था। और उसी को सुन्नत को करते हुए अभी जो हाफिज़ हैं उनको चाहिए कि रमज़ान में कुरान का दौर करे। कुरान को नमाज में पूरे रमज़ान में पढ़ने का बड़ा सवाब है। यानी पूरा कुरान जो हाफिज़ है वो पढ़ सकता है, या फिर तरावी में जैसे मैंने बताया ऐसी जगह पढ़े जिस जगह पर क्या हो, कुरान ठहर ठहर कर पढ़ते हो, तो उसका बहुत बड़ा सवाब है। तो रमज़ान में कोई सवाब से पीछे हटो मत। शैतान बोलेगा, शैतान तो कैद हो गया, यानी हमारे अंदर का शैतान, हमारा मन बोलेगा कि मत पढ़ो, लेकिन क्या करना, उसकी बात माननी नहीं है। क्योंकि जब तुम पढ़ लोगे तो तुमको इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आएगा कुरान पढ़ने। पहले सुस्ती आएगी, नींद आएगी, सब आएगी, लेकिन फिर क्या आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि शैतान का जो असर है जब हमारे ऊपर से हटता है तो हमारा दिल और दिमाग क्या करता है, रिलीफ महसूस करता, सुकून महसूस करता। और वो जो सुकून का मज़ा है ना, उसको कहते हैं अल्लाह वाले सकीना। क्या कहते हैं? तो जब सकीना नाजिल होगी, रहमत, अल्लाह की रहमत, जब बहुत मज़ा आएगा। कुरान को सही तरीके से सीख कर पढ़ना चाहिए। तो मेहरबानी करके हमारे घर में जिसको भी कुरान ढंग से पढ़ते ना आता हो, उनको रिक्वेस्ट करके क्या करें, तुमको आता ना तो उनको सिखाए। कुछ नहीं आता तो कायदे से सिखाए, कोई शर्म की बात नहीं है। और उनको समझाए कि कैसी भी उम्र हो जाए, छोटा बच्चा हो 5 साल का, या 60 साल का बूढ़ा हो, या 100 साल का भी हो, कुरान सीखना सब पर फ़र्ज़ है। तो उसको सीखना है और हमको भी सीखना है, सबको सीखना है, यानी हमको सीखना भी और सिखाना भी है। कम से कम पूरे रमज़ान में 1 मरतबा कुरान पूरा पढ़ना चाहिए। यानी रमज़ान में तरतीब बनाकर 30 हिस्से करो। मैं पारों की बात नहीं करता, पारे सही हिस्से नहीं है, क्योंकि वो कितने रुकू में से भी आधे टूट जाते ना। तो सूरत के हिसाब से बनाओ। पारे के आजू बाजू अगर सूरत ख़त्म होती हो, यानी एक पारे के बाद या थोड़े पहले अगर कोई सूरत ख़त्म हो रही है तो सूरत ख़त्म करो, है ना। तो एक दिन में एक हिस्सा, तो 30 दिन में कितने हिस्से हुए? 30। लेकिन रमज़ान में कभी कभी 30 दिन नहीं होते, तो क्या करो, शुरू में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, 10 दिनों में 11 हिस्से पढ़ लो, और बाकी फिर 19 दिनों में 19 हिस्से, क्योंकि 29 तो होंगे, 28 नहीं हो सकते। समझ में आए कि नहीं आई? तो पूरा कुरान पढ़ना ज़रूरी, वही मैं कह रहा हूँ, फ़र्ज़ नहीं है लेकिन बहुत बड़ा सवाब है। तो आड़े दिन तो रमज़ान में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन रमज़ान में एक कुरान हम पूरा करेंगे, ऐसी नियत करो। तो सब करते हैं नियत? कोई इंशाल्लाह नहीं बोला? कुरान को हमेशा समझकर पढ़ना। क्या करना? बिना समझे कुरान पढ़ने का बहुत कम सवाब है। हालांकि ज़्यादा है, लेकिन क्या गिनेंगे हम, बहुत कम सवाब है। कोई शख्स बिना समझे पूरा कुरान पढ़े और दूसरा शख्स समझकर सिर्फ 1 रुकू पढ़े, क्या पढ़े, तो सवाब ज़्यादा किसको मिलेगा? समझ कर पढ़ने वाले। तो हमारा सवाब क्यों खोते हम? थोड़ी सी देर लगती ना,
اگر 1 گھنٹہ لگ رہا ہے ایک پارے میں تو سمجھ کر پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ ہی لگے گا، زیادہ نہیں لگے گا، تو کیوں نہ سمجھ کر پڑھے؟ ثواب کتنا ہو جائے گا؟ ملٹی پلائی بائی پتہ نہیں کتنا، اللہ جانے، 100,000 جتنا اللہ چاہے۔ اور کوئی کو کنٹا لاتا ہو ایسے پڑھنے میں تو وہ سن بھی سکتا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، پورا کہ پورا قرآن کا معنی بھی موجود ہے، پورا کہ پورا قرآن بھی موجود ہے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرنا چاہیے، رمضان میں عادت باندھے، کیا کرے؟ 1 لائن حفظ کر سکتا ہے نا انسان، 1 ٹکڑا سورہ کا ٹارگیٹ بناؤ سورہ یاسین سے۔ کس سے ٹارگیٹ بناؤ؟ کہ ہم پورے رمضان میں سورہ یاسین کے 3 رکوع ہے نا بھائی، کہ 5 ہے؟ ہاں، سورہ رحمان کے 3 رکوع، سورہ یاسین کے 5 رکوع حفظ کر لیں، نیت کر لے، کیا کر لے؟ اس کا ٹائم ٹیبل بناؤ، روزانہ تھوڑا تھوڑا حفظ کرو۔ حفظ کرتے تو کیا کرتے بھائی؟ بار بار ایک ہی آیت دہراتے، اور حفظ کرو تو کیا کرو؟ معنی کے ساتھ پڑھو اس کو، تاکہ ہم کو معنی کے ساتھ حفظ ہو جائے۔ جو بھی سورت حفظ کرو تو حفظ کریں گے؟ نہیں بول رہے ہے نا؟ نہیں نکل رہا، انشاءاللہ بولو۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا قرآن کا۔ اب آئے گی بات اعتکاف کی، کس کی؟ ابھی یہ میں پھر سے یاد دلا دوں، میں ڈیٹیل میں مسئلے یا کچھ فضائل ڈیٹیل میں بتا رہا نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے ہی ہے، ڈیٹیل میں جاننا ہو تو تم کو کتابیں پڑھنی پڑے گی، اور بھی درس ہے لمبے لمبے جو موجود ہے بیان نیٹ پہ، وہ سن سکتے ہو تم۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، یعنی آخری 10 دن۔ کون سی؟ 20واں روزہ ختم ہوا اور 21ویں رات لگی، کیا لگی؟ 21ویں۔ تو 21ویں رات کا جو افطار ہوگا نا، افطار روزہ کھلائی، وہ ہم کو مسجد میں کرنے کی، 20ویں روزے کی روزہ کھلائی مسجد میں کرنے کی، اور وہاں سے جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک مسجد میں رہنے کا، اس کو اعتکاف بولتے ہیں۔ ہم مسجد میں رہ کے کریں گے کیا بھائی؟ وہی اللہ کی عبادت، قرآن، نماز، علم سیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ 21ویں مغرب سے ہوگی نا، چلو چاند ہوتا ہے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور عورتیں کہاں کرتی بھائی؟ عورت گھر پہ اعتکاف کرتی ہے۔ اب بولے گھر پہ کہاں کرے؟ کہاں کرے؟ کیا ہوتا ہے، ایک کھونا ہے وہاں پہ کچھ پردہ وغیرہ لٹکا دو، نہیں بھی لٹکاؤ تو بھی چلے گا، لیکن پردہ اس لیے لٹکاتے مسجد میں بھی لٹکاتے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو اعتکاف عورت بھی کر سکتی ہے۔ اب کوئی عورت بولے کہ بھائی 10 دن تو بہت لمبی چیز ہے، تو سنت اعتکاف تو 10 دن ہی ہے، لیکن کوئی اگر نفل کرنا چاہے تو 3 دن بھی کر لے، 5 دن بھی کر لے، نہیں تو کچھ نہیں ہے تو 1 دن تو اعتکاف میں لگا ہی لے وے۔ جو مرد ہے لڑکے وہ کہاں جائے؟ مسجد میں، اور جو عورتیں ہیں وہ کہاں کرے؟ گھر پہ۔ اعتکاف میں بنا ضرورت باہر نکلنا منع ہے۔ اللہ کے نبی بنا باتھ روم یعنی واش روم جانے کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، تو ہم کو بھی مسجد سے باہر بنا واش روم، کیونکہ ٹوائلٹ تو مسجد میں نہیں ہوتا نا، وہ کرنے تو کہاں جانا پڑے گا؟ باہر۔ اس کے علاوہ مسجد سے باہر کسی سے بات نہ کرے، اعتکاف کا بڑا رول ہے۔ عورتیں تو گھر میں رہی تو گھر سے باہر نہ آئیں، لیکن جو مسجد میں اعتکاف کر رہے آدمی لوگ، ان کا بڑا سا ایک رول ہے کہ باتیں کرنی ہے تو مسجد میں ہی کر سکتے کسی سے، ہاں نا کا بھی منڈی ہلا سکتے، لیکن منہ سے الفاظ نہیں نکال سکتے۔ تو مسجد کے باہر کسی سے بات کر سکتے نہیں ہے، کوئی بھی کام کے لیے گئے، دوائی لینے گئے یا رفع حاجت کے یعنی واش روم کے لیے گئے ہو تو بھی۔ اعتکاف میں لایانی باتیں یا اور فضول باتیں نہ کرے۔ اب جب مسجد میں اللہ کے لیے کوئی انسان بیٹھ گیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو کیا فالتو باتیں کرے گا وہاں؟ ادھر ادھر کی دوسری باتیں، دنیا میں کیا ہو رہا، امریکہ میں کیا ہو رہا وغیرہ، یہ سب باتیں کرنے بیٹھا، کورونا کا کیا ہوا، فلانا نیوز کا کیا ہوا، یہ سب باتیں نہیں۔ کتنے تو موبائل لے کے چلے آتے، نہ موبائل میں دیکھتے رہتے۔ اعتکاف میں اس لیے جاتا انسان کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے، نہ کہ یہ دنیا کے قریب ہو۔ اس لیے جو مہربانی کر کے اعتکاف میں جائے تو کیا کرے؟ اللہ اللہ کرے۔ کوئی باتیں کرتا بھی ہو تو وہاں سے ہٹ جاوے اور کہہ لو معافی معافی، کیا کہتے ہیں؟ معافی بھائی میں نہیں کرتا باتیں۔ کوئی شخص پورے عشرے میں نہیں کر سکتا، بتا دیں نا، تھوڑے دن بھی کر سکتا ہے۔ چلو یہ ہو گیا اعتکاف کا۔ دیکھو اب شب قدر کا، دعاؤں کا، سحری، علم دین اور گناہ، یہ تھوڑی چھوٹی باتیں ہیں جو فٹافٹ میں بتا دیتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شب قدر
شب قدر وہ رات ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے. کتنی مرتبہ؟ لیکن کون سی تاریخ کو آتی؟ 27 ہے نا، 27ویں. ایسا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے شب قدر کی کوئی تاریخ فکس بتائی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا تھا شب قدر کب ہے، لیکن جب میں تم کو بتانے کے لیے باہر آیا تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ نے میرے دل میں سے وہ بات اٹھا لی، یعنی مجھے بھلا دی کہ شب قدر کب ہے. صرف 2 مسلمان کے لڑنے سے کیا ہو جاتا؟ اللہ کی نعمت اٹھ جاتی. تو شب قدر کب تھی پتہ تھا، اللہ کے نبی کو بتا بھی دیا گیا تھا، لیکن ان کے دل سے اٹھا لی گئی. کب؟ جب 2 مسلمانوں نے جھگڑا کیا. تو جب بھی مسلمان آپس میں جھگڑے تو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نعمت اٹھ جاتی، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. اس لیے مہربانی کر کے کبھی بھی مسلمان آپس میں نہ لڑے. چلو، البتہ تو شب قدر کب ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، پورے رمضان میں کب آتی کسی کو پتہ نہیں، اس لیے روزانہ اس کی تلاش میں رہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب شب قدر کیا ہے؟ ایک رات ہے پوری. کیا ہے؟ پوری رات ہے. تو وہ ایک رات 1000 مہینے کو عبادت کرے نا، اس کے برابر ایک ہی رات میں ثواب مل جاتا. تو تلاش کرنا ضروری ہے کہ فالتو ہے؟ ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری. یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز اگر رمضان میں گنی جائے عبادت کی تو وہ کیا ہے؟ شب قدر کی رات کو ڈھونڈنا. تو ڈھونڈنا کیا کرے؟ رات کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ وقت کہاں لگائے؟ فضول باتوں میں نہیں، عبادت میں. سونا ضروری ہے، سونا ضروری. 6 گھنٹے سونا کم مت کرنا، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر فرض چھوٹ جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ تو شب قدر ڈھونڈنا ضروری ہے اور اس کی تلاش کرو. اور اللہ سے کون دلائے گا شب قدر بھائی؟ اللہ. تو دعا بھی کس سے مانگیں گے ہم؟ اللہ سے. تو اللہ سے دعا مانگنا کہ ہم کو شب قدر مل جاوے. انشاءاللہ مل جائے گی. اور شب قدر میں کیا ہوتا وہ تم کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آج شب قدر ہے. وہ اللہ والوں کو بتا دیتے اللہ. اگر کوئی شخص پورے رمضان راتوں کو عبادت میں اور دعا میں مشغول رہتا ہے تو اسے شب قدر کیا مل جائے گی؟ ضرور مل جائے گی. قرآن شریف میں شب قدر میں ایک سورہ نازل ہوئی، یاد ہے نا؟ کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہے نا سورہ؟ تو سورہ شب قدر کے تعریف میں اللہ نے ایک سورہ پوری نازل فرمائی. سوچو کتنی امپورٹنٹ ہوگی. کتنے لوگ شب قدر کو گمان کر لیتے شعبان کی رات سے. 15ویں شعبان کی رات کی جتنی بھی فضیلت سنائی جاتی وہ ساری فضیلت کس کی ہے؟ شب قدر کی اصل میں. اور وہ 15 شعبان کو نہیں، کب آتی؟ رمضان میں آتی ہے. شب قدر کی بہت سی فضیلت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے. شب قدر میں اللہ سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا. تو ہم کو تو کیا سوچنا چاہیے بھائی؟ رمضان کی ہر رات ہی شب قدر ہے تو ایک ہی، لیکن ہم کو کیا سوچنا ہے کہ ہر رات ہی شب قدر ہے، ہر رات اس طرح مانگو کہ آج شب قدر ہے تو اللہ سے جو مانگو گے وہ کیا مل جائے گا؟ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ. اب آئی بات دعا کی. سب سے پہلے بتا دو، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کنٹال کے نہیں کرتا. دعا مانگتا تو کیا کرتا ہے؟ کنٹالتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ جگت سے ہر چیز مانگ لیں گے، لوگوں سے مانگ لیں گے، ادھر ادھر سے مانگ لیں گے، لیکن اللہ سے نہیں مانگیں گے. تو نہایت ہی بد نصیب اور نہایت ہی جاہل ہے وہ انسان جو اللہ سے دعا نہیں کرتا. اللہ سے بیر. اللہ ہمارا خالق ہے. کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی غفور ہے، معاف کرنے والا. تو دعا کس سے مانگیں گے بھائی؟ اور نہایت ہی جاہل ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر کیا پتہ کسی بابا یا کسی درگاہ پہ جا کے مانگے گا اور یوں سوچے گا کہ یہ ہم کو دے دیں گے. نہایت ہی جاہل. کتنا؟ جتنی بار کہہ لے ہوئے نا اتنی بار کم ہے نہایت ہی جاہل. کیونکہ یہ شرک ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کچھ بھی مانگنا شرک ہے. تو مہربانی کر کے شرک نہ کرے اور اللہ سے ہی دعا مانگے. اور کیا مانگے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا دورہ بھی ٹوٹ گیا ہو، ہے نا، بالوں کا ربڑ، ربن، ہاتھ کی چوڑی، ارے کچھ بھی ہو گیا ہو، کھانسی بھی آ گئی ہو، تو کس سے دعا مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ تو بڑے بڑے مسئلے بھی کون سولو کرے گا؟ اللہ۔ جہنم سے نکال کر جنت میں کون ڈالے گا؟ تو دعا جتنی زیادہ ہو اتنی کرے۔ اب اس کے اندر کچھ الفاظ اللہ نے قرآن میں خود سکھائے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآنی دعائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ الفاظ اللہ کے نبی نے احادیث میں سکھائے، جس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسنون دعائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو قرآنی دعاؤں کی کتاب بھی ہے الحمدللہ اپنے پاس، اور مسنون دعا بھی ہے۔ جس کو چاہیے وہ پرنٹ کرا کے بھی لینا چاہے تو لے سکتا۔ ایسے تو یاد نہیں رہتی نا، تو کیا کرے؟ سلنگ اس کے اندر جتنی دعائیں سب پڑھ کرو۔ کب؟ ہر رات کو، جو بھی نماز دعا کا ٹائم ہے، باندھو ایک فکس کر کے، اور ساری دعائیں پڑھ لو۔ اور ایک ہی نماز عبادت ایسی ہے جس کا 100% اخلاص ہوتا، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کی جاتی، وہ ہے دعا۔ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں من بھٹکے گا، ادھر ادھر دماغ جائے گا، لیکن دعا میں نہیں بھٹکے گا، کیونکہ دعا کس کی غرض سے مانگی جا رہی بھائی؟ اپنی خود کی غرض سے۔ اس لیے سب سے زیادہ ثواب بھی کس چیز کا ہو جاتا؟ دعا کا ہو جاتا۔ نماز بھی ایک دعا ہے نا؟ نماز شروع ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے بڑے تعریف ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر کیا مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے نا؟ اس کے علاوہ اتحیات میں بھی کیا ہے ساری؟ کہ اللہ سارے فعلی کام، قولی اور مالی کام تیرے لیے ہے، تو رحم فرما، ہے نا، تو سلامتی بھیج نبی پر، تو سلامتی بھیج ہم پر۔ یہ سب کیا ہے؟ سب دعائیں۔ تو نماز بھی ایک دعا ہی ہے۔ دعا آئی ہے وہ تو سب جانتے ہیں، تو نماز میں فائدہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ اگر تم کو دعائیں یاد ہے نا، جو بھی دعائیں، وہ نماز میں مانگے۔ کہاں مانگے؟ اللہ کے نبی بھی رکوع اور سجدے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کون سا طریقہ ہے دعا مانگنے کا؟ سجدے میں۔ جو انسان سجدے میں پڑا دعا مانگتا رہتا تو اللہ اس پہ رحم کرتا۔ تو اللہ کے رحم چاہیے کہ نہیں؟ تو کہاں دعا مانگنی ہے؟ سجدے میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ کون سی اللہ کو پسند ہے؟ نماز کا سجدہ۔ کون سا؟ نماز کا سجدہ۔ تو نماز کے سجدے میں اللہ سے دعا مانگے۔ اب چونکہ نماز میں عربی الفاظ کے علاوہ کچھ پڑھ نہیں سکتے نا اردو میں، تو من میں مانگے دعا۔ کیا کرے؟ من میں دعا مانگے، جو چاہیے وہ مانگے نماز کے سجدے میں۔ اس کے علاوہ قرآن کی دعائیں ہیں، تینوں عشرے کی دعائیں ہیں، چاند کی دعائیں ہیں، رمضان کی خصوصی دعائیں ہیں، اور مسنون دعائیں ہیں۔ یہ سب جس کو بھی چاہیے وہ انشاءاللہ لے لینا میرے پاس سے۔ اب آیا سحری اور افطار۔ سحری کھانا سنت ہے۔ کوئی بولے میں سحری نہیں کھاؤں، بنا سحری کا روزہ رکھوں تو زیادہ ثواب ملے گا، تو وہ بیوقوف ہے۔ کون ہے؟ سحری کھانا سنت ہے، اللہ کے نبی کی سحری کھانا ضروری ہے، کھانا چاہیے۔ نہیں ہو رہا من تو کچھ نہیں، پانی پی کے سو جاؤ۔ کچھ ہوتا بھائی پانی پینے میں؟ پانی تو پی سکتے ہیں نا۔ تو سحری کھانا سنت ہے، اور افطار کھانا بھی سنت ہے، لیکن کیسا؟ لیمیٹیڈ۔ دونوں وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اوکے؟ سحری میں حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ جو انسان سحری میں ٹھوس ٹھوس کر کھا لیتا، بہت چڑھ کے پانی پی لیتا، اس کو اور زیادہ روزہ لگتا ہے۔ من کو یہ مناؤ کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مناؤ؟ اس لیے کھانا بھی لیمیٹیڈ کھاؤ سحری میں، اور پانی بھی لیمیٹیڈ کے، اور بہتر کیا ہے 10 منٹ پہلے ہی بند کر دو۔ کوئی مولانا کہنے کی راہ نہیں دیکھنی، 10 منٹ پہلے ہی بند کر دو سحری کو۔ اپنے آپ ہی من کیا ہو جائے گا؟ سنتوش، صبر کا آئے گا۔ کیا آئے گا؟ تو جس کے من صبر میں آ گیا اس کو روزہ نہیں لگے گا۔ اور اسی طرح جب افطار بھی کرے تو کیا کرے؟ دھیمے دھیمے۔ کیسے؟ دھیمے دھیمے، ہپ ہپ کر کے پانی بھی نہیں پینا، دھیمے دھیمے پانی پینا، گھوٹ گھوٹ۔ کیا کرنا؟ جب گلا سوکھا ہوتا نا تو جلدی جلدی پانی پینے میں اچھلاٹ آ جاتی۔ اور کوئی نیمبو پانی مت پینا، پہلے سب سے پہلے کیا پینا؟ پانی۔ شریر کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ افطار کے وقت پانی کی، جتنا ہو سکے۔ جو 1 گلاس پی سکے 1 گلاس، 2 گلاس پی سکے 2 گلاس، 3 گلاس پی سکے 3 گلاس۔ اس کے ساتھ میں پھر سکنجی مکس کرنی تو مکس کر لو، لیکن پہلے کیا پینا؟ 1 گلاس پانی۔ اس کے بعد تر، یعنی کہ پھل کھانا جس کے اندر بہت سارا پانی ہوتا ہے،
پھر سے کیا ہے، کیونکہ کھانا تو ہم کھائیں گے نا مغرب بعد یا عشاء بعد، تو کیا کھائے؟ تر، یعنی کہ پھل کھائے، اوائڈ کرے تلا ہوا، سیکا ہوا، ہے نا، کولڈ ڈرنک، سنیکس جو ویفر وغیرہ، یہ سب کا کرے اوائڈ کرے۔ افطار میں یہ چیزیں نہ کھائے، افطار میں کیا کھائے؟ اچھی اچھی چیزیں، ہیلدی چیزیں، جس میں سب سے ہیلدی کیا ہوتے ہیں؟ پھل۔ سمجھ گئے؟ چلو، سحری میں حد سے زیادہ نہ کھائے، افطار میں بھی حد سے زیادہ نہ کھائے، افطار کی تیاری میں کم سے کم وقت لگائے۔ اب ہمارے لیے اچھا ہے کہ تیار سب جگہ ملتا ہے، تو جو اچھا تیار کاٹ کٹو کے دیتا ہو، بنا کے دیتا ہو، وہاں سے لے آئے۔ گھر میں اتنا تام جھام اور ہا ہلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب چیز مل رہی ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ لگیں گے لیکن ٹائم بھی تو بچے گا، اور وہ ٹائم ہم کہاں لگائیں گے؟ عبادت میں۔ تو بتاؤ، پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عبادت؟ اس لیے پیسہ 100 کا 150 خرچ کر لو، لیکن جو ٹائم ہے عبادت کا، جو افطار کا، وہ نکالو، کم سے کم 15 منٹ۔ کیا؟ 15 منٹ۔ کھانے پینے میں صحت کا خیال رکھیں، یہ پہلے بتا دیا نا میں نے، ہیلدی رہیں۔ چلو، علم دین سیکھے، اس کے اندر سب سے پہلے کیا سیکھے؟ نفل عبادت سے علم سیکھنا افضل ہے۔ اب یہ ایک بات آئی کہ بھئی نماز تو پڑھنی ہے ہم کو، تو تراویح کی پڑھی، قیام اللیل پڑھی، سارے تہجد پڑھ لی، اوابین کی پڑھ لی، سب پڑھ لی، فرض نماز کی بھی نفلیں پڑھ لی، سب پڑھ لی، سنتیں بھی پڑھ لی، ہے نا؟ سنت موقدہ کتنی بھائی بتائیے؟ 12۔ 2 رکعت فرض فجر کی نماز میں، 6 رکعت ظہر کی نماز میں، 4 رکعت پہلے، 2 رکعت بعد میں، 3 رکعت مغرب کی 2 رکعت مغرب کی نماز میں فرض کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کی نماز میں فرض کے بعد۔ یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ۔ اس کے علاوہ عشاء کے پہلے کی 4 رکعت بھی سنت ہے، اور عصر کے پہلے بھی 4 رکعت سنت ہے۔ اس کے علاوہ ساری نمازیں نفل ہے۔ تو نفل جتنی دیر پڑھیں گے، اس سے اگر ہم قرآن سیکھنے میں یا دین سیکھنے میں ٹائم لگائیں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نفل نمازیں تو پڑھنی ہے، لیکن زیادہ ٹائم کس میں لگانا ہے؟ علم سیکھنے میں۔ اس کے علاوہ سب کیا کیا امپورٹنٹ علم سیکھنا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے حرام اور حلال کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، یہ جاننا فرض ہے، یہ سیکھ لے ہوئے، اور جائز ناجائز کا علم جاننا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی تمام سنتیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کی بہت ساری کتابیں۔ ہمارا ہر کام کس کے طریقے پر ہو؟ ہماری من مرضی کہ کافر کے طریقے پہ، کہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ؟ تو ہمارا ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے پہ کیسے کریں گے؟ ہم کو جاننا پڑے گا نا۔ تو اس کا علم ہے، تو وہ علم سیکھنا، اس کو کہتے ہیں سنتوں کا علم، اللہ کے نبی کے طریقوں کا علم۔ جان کر اختیار کرو سنتوں کو۔ گھر میں قصص الانبیاء اور سیرت النبی کا دور کرو، کم سے کم رمضان میں ایک بار سب کو اکٹھا کرو، اور گھر میں کیا پڑھو؟ قصص الانبیاء پڑھو۔ کوئی ہمارے گھر میں بڑا ہے، اس کو بولو وہ پڑھے، اور کیا کرے ساتھ میں؟ پہلے قصص الانبیاء پڑھے، اور پھر ساتھ میں سیرت النبی پڑھے۔ اس سے بہت سا علم آتا کہ دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور ہم کو جاننا ضروری ہے سارے نبیوں کے بارے میں اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی۔ چھلی بات آتی ہے گناہ، گھوم پھر کے شروع میں کیا آیا تھا؟ گناہوں سے توبہ آیا نا، کہ رمضان ہوتا ہی اس لیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے ہوئے۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں۔ کیا کرے؟ کون کیا کرتا وہ نا، وہ یہ کرتا وہ ہم کو نہیں جاننا۔ ہم کو کیا جاننا ہے؟ ہم کیا کرتے، ہم کیا کیا غلط کرتے، وہ لسٹ بناؤ۔ جب لسٹ بنانے بیٹھو گے نا تب پتہ چلے گا۔ یہ تو کسی سے پوچھو بھائی کوئی گناہ کرتے تو کیا کرتے؟ منڈی لاتے نا، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں 100%۔ تو کیا کریں؟ ہمارے غلطیوں کی اور گناہوں کی کیا بنائیں؟ لسٹ بنائیں، اور وہ لسٹ کو پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے۔ کیا ہو جائے؟ چھوٹ جائے، اور اللہ نے ہم نے پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ کیا اللہ کیا کر دے، ہم کو معاف کر دے وے۔ دوسرا، توبہ کرو اور پورے رمضان گناہوں سے بچو۔ کیا کرو؟
توبہ کرو اور پورے رمضان گناہوں سے بچو. جو شخص پورے رمضان گناہوں سے بچے گا تو اللہ توفیق دے گا کہ رمضان بغیر بھی کیا کرے, اللہ اس کو گناہوں سے بچائے گا. تو رمضان کائیں کے لیے ہے؟ پریکٹس کے لیے. ایسا نہیں کہ رمضان جانے کے بعد پھر سے شیطان تھے ویسے کے ویسے ہو گئے. جو ناچ گانے میں پڑے تھے اس کو کہتے ہیں پلیدی. قرآن میں کیا الفاظ آیا ہے؟ معنی میں پلیدی, مطلب گناہوں کی پلیدی. جو اللہ کو ناپسند ہے اس کام کو اگر ہم پسند کریں گے تو اللہ ہمارے دل میں نہیں رہے گا, یا ہم اللہ کے قریب نہیں رہیں گے. اس لیے گناہوں کی پلیدی سے دور رہیں اور رمضان بعد بھی ان گناہوں سے بچے. تو کریں گے سب؟ اب کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لینا. اس کے علاوہ کچھ بھی جاننا ہو جو بھول گئے ہو یا یاد نہیں رہے یا برابر نہ سنا ہو تو ریکارڈڈ ہے, انشاءاللہ تمہارے موبائل میں بھی آ جائے گا, یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ بھی ہے, جو سن لینا. ہاں, اور زیادہ سے زیادہ کیا کرو, اس کو پھیلانا سب کو, کیونکہ تمہارے ذریعے اگر لوگوں کو ساری باتیں پتہ چلے گی تو ثواب کس کو ملے گا بھائی؟ فری میں تم کو ملے گا اگر سامنے والا کرے گا تو بات سب کریں گے, رمضان اچھی طرح گزاریں گے انشاءاللہ. والسلام.